میں نے ہاؤس جاب اسٹارٹ کی ایوب میڈیکل کالج کمپلیکس حیدرآباد. تو جب میرے 5-6 مہینے بہت اچھے رزلٹ سر 5-6 مہینے کے بعد اچانک سر مجھے جو ہے نا چیزیں بھولنا اسٹارٹ ہوئی. مجھے سب کچھ نام بھولنے اسٹارٹ ہو گئے اور میرے ساری چیزیں بڑی خراب ہونا اسٹارٹ ہو گئی. جب اپنا زیادہ تکلیف مجھے اسٹارٹ ہوئی تو میں نے وہاں پہ ایک عامر لیاقت ان کا نام تھا اور وہ بیسیکلی کچھ اور کام کیا کرتے تھے لیکن تھے گولڈا شریف کے. تو ان کے پاس جو ہے نا جنات حاصل کرنے کا ایک علم تھا. مجھے تو ان چیزوں پہ بالکل بھی نہیں تھا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ بھائی اگر میں جنوں کو ان چیزوں کو مانوں گا تو میں شیزوفرینیا کی طرف جا رہا ہوں, میں ایک ہیلوسینیٹ کر رہا ہوں. اور میں سمجھتا تھا کہ تو میں لیاقت صاحب نے جب جو ہے میرے ساتھ اس نے کیا کہ چھوٹا بچہ منگوایا, اس نے جو ہے کچھ چیزیں پڑھی اور وہ ایک جن حاضر ہو گیا, وہاں پہ بچے بھی حاضر ہو گیا. انہوں نے اس سے کچھ باتیں شاتیں پوچھی, اس نے کچھ بتائی اور اس نے دعا شعا کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی دعا کریں. اس نے دعا کی تو میں ایک دم ٹھیک ہو. اب جیسے میرا ایک ایکسپیرینس تھا کہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, میں اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتا کہ سر میں بالکل ٹھیک ہوں. میں سر جب تقریباً 14-15 ڈے پہ تھا, کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, میں پڑھائی کر رہا تھا, اچانک مجھ سے چھپکلی نیچے گری ہے جو بالکل میرے سامنے آ کے گری ہے. اور گرنے کے بعد چھپکلی اندر گئی, واش روم کی طرف گئی, میں اس کے پیچھے پیچھے گیا ہوں. مجھے جو ہے نا ایک چیز سر جو ہے نا مجھے جو ہے نا میری گردن کو تھوڑی مروڑتی تھی نماز کے ٹائم. مجھے کہتی تھی جماعت سر نماز. میں نے دیکھا کہ میں ایک راستے سے جا رہا ہوں اور وہاں پہ مخلوق خدا ہے جن کے ارد گرد بلاؤں نے گھیرا ہوا, کالی کالی بلائیں لمبی لمبی سی انہوں نے گھیرا ہوا ہے. لوگ اندر بات کر رہے ہیں. میرے حاضری کرنے کا یہ تھا کہ میں جب دوشی پڑتا ہے تو میں اپنے دائیں ہاتھ پہ پھونک مارتا تھا تو یہ جنات میرا بایاں ہاتھ بالکل بھاری ہو جاتا تھا. میں رات کو آیا, میں نے بڑی قلم سختی کی دیکھی اپنے دوستوں کے سامنے. رات کو عشاء کی نماز جب میں پڑھنے بیٹھا تو میں نے تصویری پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے اچانک جو ہے جب میں 13-14-15 پہ گیا تو مجھے اچانک آنکھیں بند ہوئی. میں نے سامنے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے دکھا سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خود کا ایک سفر روحانیت کی تلاش کا رہا تھا اور میں ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں کہ جو خود بھی روحانیت کی منازل کو طے کرنے کے سفر کا آغاز کر چکے ہوتے ہیں. ان میں ان کو کیا ملا کیا نہیں ملا, جادو جنات ہو اور ہارر ایکٹس ہو, جنات کو دیکھنا ہو یا بزرگوں کی زیارت ہو, یہ سارے سفر کسی نہ کسی انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں. آپ کی زندگی میں بھی بڑے واقعات ہوں گے. آپ نے بچپن کیسا گزارا, آپ نے جوانی کیسی گزاری, یا آپ کا موجودہ وقت کیسا گزر رہا ہے. میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے ریئلٹی لے کر آتا ہوں. یقین جانیے کوئی مبالغہ آرائی نہیں, حقیقت پر مبنی ہر بات, ہر پیغام. آج کی پوڈ کاسٹ میرے لیے بہت اہم ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج میں جس شخصیت کو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں ان سے میری پہلی ملاقات, اور جب انہوں نے اپنی باتیں کرنا شروع کی تو میں نے کہا کہ میں خود نہیں, میں اپنے ان محبت اور چاہنے والوں کے ساتھ آپ کی بات سنوں گا جو کہ آپ کی زندگی کے واقعات کے اوپر مبنی تھا. بہت کچھ اور میں بھی سنوں گا, آپ بھی سنیں گے. اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے بہت ہی محترم مہمان ڈاکٹر محمد افتخار صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نہیں نکالا بلکہ آپ اچانک سے آئے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. چاہیے ایسا ہی تھا. بالکل سر, میں اچانک سب کچھ ہوا ہے یہ, اور اچانک سب کچھ پروگرام بھی بنا ہے, اور بالکل سب کچھ پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں اور علم روحانیت کے اوپر بھی کافی جگہوں پہ آپ گئے جس طرح بتا رہے تھے, اور میں نے تو آپ کے سامنے
کوئی یہ تھا نہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کرنا ہے، لیکن دل کی آواز تھی کہ نہیں، بات سننی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بچپن کیا تھا؟ روحانیت کیا تھی آپ کے اندر؟ روحانیت کیسے آئی، یا آپ روحانیت کی طرف آئے کیسے؟ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور کیا آپ کا کیا ہے؟ کیونکہ آج اس پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر صاحب وہ چیزیں بتائیں گے، یقین جانیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے والے ہیں۔ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، رونگٹے کھڑے ہونے والے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کیا باتیں بتانی، یہ بھی ایک روحانی بات ہی سمجھ لیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا تھا، کیسے تھا؟ سر جب بچپن سے اسٹارٹ کیا جائے تو مجھے کوئی روحانیت کا شوق نہیں تھا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ روحانیت کیا ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز میرے اس میں بالکل بھی نہیں تھی۔ تو لیکن مجھے ایک چیز تھی کہ میری امی جب تک زندہ تھی، میں اس چیز طرف ایک دفعہ دیکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کچھ چیز عطا فرما دیتے تھے۔ تو جیسے لائک میں ایک دفعہ اٹباد سے گزر رہا تھا، تو آئی جسٹ ہیو اے لک آن دا آرمی برنال کالج، اور میرے دل میں خیال آیا اتنا ایک پریسٹیجیس اور ایمیننٹ انسٹیٹیوشن ہے، تو آئی ووڈ بی ہیئر ٹو لرن، اینڈ مجھے بس خیال آنا تھا۔ اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے وہ آیا انٹری ٹیسٹ وغیرہ کا، اور الحمدللہ میں نے پاس کیا، اینڈ دین آئی اسٹارٹ مائی ایجوکیشن ایٹ آرمی برنال کالج، دا بورڈنگ ہاؤس اوور دیئر۔ تو جب میری امی، اب تو ٹھیک چلتا رہا، تو جب میری امی کی وفات ہوئی 1999 میں، ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز جسٹ ان 9th کلاس، اس کے بعد سے میری روحانی مشکلات اسٹارٹ ہونا شروع کی۔ اب میں جس چیز کو چاہتا تھا وہ چیز مجھے ملتی نہیں تھی، مجھے بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی تھی، مجھے جو ہے نا وہ نمازیں پڑھنی پڑتی تھی۔ اور کیونکہ میں لنکڈ میرا، کیونکہ ہمارا تعلق ایبٹباد مانسر ہزارہ سے ہے، تو ہمارا وہاں پہ جو لنکیج ہے موسٹلی تبلیغی جماعت سے، ہم زیادہ امپریس تھے تبلیغی جماعت سے، ان سے اٹھنا بیٹھنا، ان کی لیگیسی کو ساتھ لے کے چلنا، اس طرح ہوا کرتا تھا۔ تو میں ظاہر تبلیغی جماعت سے اس وقت اٹیچ تھا۔ تو اب جب امی فوت ہوگی تو اس کے بعد چیزیں رکنا شروع ہوگی۔ پھر چلے میں نے انسٹیٹیوٹ سے جب گریجویٹ کر لیا، اینڈ I was very much keen to join the Pak Army، کیونکہ آرمی کا کالج تھا۔ تو جب میرا وہاں پہ اور میرے ساتھ جب میں ICSB کرنے گیا تو ہمارا ڈائریکٹ ICSB ہوتا ہے، ہمیں انیشیل ٹیسٹ وغیرہ نہیں دینے پڑتے آرمی کی وجہ سے۔ تو وہاں میری سفارش بھی تھی، ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے ہمارے علاقے کے، ان کی سفارش بھی تھی، مطلب، اور میں نے تیاری بھی بہت اچھی کی ہوئی تھی، میرے ہر ٹاسک بھی بہت اچھے کمپلیٹ ہوئے، اور میں ری انٹرویو میں رہ گیا۔ ری انٹرویو میں سر وہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی انتہائی بدقسمت آدمی ہوتا ہے جو رہ جاتا ہے، اور میرا اڑنا بچھوڑنا آرمی تھا۔ میں نے آرمی کے علاوہ کسی چیز کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں میڈیکل کرنی ہے یا میں نے کوئی اور فیلڈ چوز کرنی ہے۔ تو جب اور آرمی کے جب انٹرویو میں دے رہا تھا تو وہاں انٹرویو میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ میرے لیے اتنا کرم کیا کہ جو انٹرویو کرنے والا بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ میرے ساتھ اس وقت، انہوں نے اسے ایک کوسچن پوچھا، انہوں نے کہا بھائی تمہارے جو ہے ایجوکینٹ سر ہوتا ہے، میجر یا کرنل لیول کا ہوتا ہے، آرمی انسٹیٹیوشنس میں ہوتا ہے، اور ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے، اور ان یونیفارم ہوتا ہے۔ تو ان سے تمہارے ایجوکینٹ کا نام کیا؟ تو میں نے بتایا اس وقت میجر عامر تھے، میں نے کہا میجر عامر صاحب، ان کا کون سے وہ بیچ کے ہیں، اور ان کے بارے میں انفارمیشن وغیرہ لی میں نے ساری، سیدہ آرمڈ کور کے تھے وہ، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ میرے دوست ہیں اور ہم نے ٹریننگ ساتھ کی ہوئی ہے، یو آر سلیکٹڈ۔ تو ابھی سے کہہ رہا ہوں یو آر سلیکٹڈ۔ پھر ری انٹرویو اچانک ہوا ہمارا، کوئی بیریا کے آئے ہوئے تھے کراچی سے، انہوں نے لیا، تو 15 بندے جو سلیکٹ ہوئے تھے، ایک بندہ ریجیکٹ ہوا تھا، اینڈ دیٹ واز می۔ اتنی انلکی، تو میرے خواب ٹوٹ گیا۔ تو مجھے جو ہے وہ ڈالا میڈیکل میں، تو میڈیکل میں جانے سے پہلے اب میرے کو بڑی مشکلات آئی کہ میں نے گورنمنٹ کالج میں نے نہیں پڑھا تھا، تو میں نے پاکستان کے ایبٹباد کے ایک انسٹیٹیوٹ تھا پرائیویٹ، تو میں نے وہاں پہ کیا۔ اچھا، تو میں نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں جو ہے وہ کیا، اور میں وہاں پہ ایبٹباد انٹرنیشنل میڈیکل کالج ہے، اور ایبٹباد کا بڑا، یہ تو بڑا مشہور قسم کا میڈیکل کالج ہے، اور بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے اس کی۔ تو میں وہاں پہ سلیکٹ ہوا اور ایک سال وہاں پہ پڑھا، لیکن وہاں پہ ہمارا ایک ایشو چل رہا تھا کہ اس وقت کالج جو ہے نا PMDC سے ریکگنائز نہیں تھا، تو انہوں نے کہا ہو جائے گا وقت کے ساتھ، لیکن مجھے جو ہے نا پھر چائنا جانا پڑا اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو سب بالکل شانتی سے امن سے چلتا رہا، کچھ بھی نہیں مسئلہ ہوا۔ جب میں وہاں پہ اپنا 4 سال MBBS کرنے کے بعد جب میں ہاؤس جاب کے لیے آیا، ہم اس کو انٹرنشپ بولتے ہیں، پاکستان میں اس کو ہاؤس جاب بولتے ہیں، میں نے ہاؤس جاب ابھی اسٹارٹ کی ایوب میڈیکل کالج کمپلیکس ایبٹباد میں۔ تو جب میرے 5-6 مہینے بہت اچھے گزرتے سر، 5-6 مہینے کے بعد اچانک سر مجھے جو ہے نا چیزیں بھولنا اسٹارٹ ہوئی، مجھے سب کچھ نام بھولنے اسٹارٹ ہو گئے، اور میرے ساری چیزیں بڑی خراب ہونا اسٹارٹ ہو گئی، اور میں نے بڑی اللہ سے دعائیں بھی مانگی، میں نے بڑا
क्या नाम है बुजुर्ग जो थे तबलीगी जमात के हमारे, उनसे भी बोला जी मेरी दुआ किया करें। और मैं इंसान की खिदमत भी करता था लोगों को, मतलब बताने की चीज तो नहीं होती, लेकिन अपने जब से सब कुछ दे रहा, पैसे भी चुकी थी। तो मेरे अबू की भी डेथ हो चुकी थी, तो मेरी मुश्किलात थोड़ी और बड़ी हुई थी कि मुझे जो है ना थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती थी, दुआओं वाला थोड़ा सा कमजोर हुआ था मेरा। तो जब अपना ज्यादा तकलीफ मुझे स्टार्ट हुई, तो मैंने वहां पे एक आमिर थे, लियाकत उनका नाम था, और वो बेसिकली कुछ और काम किया करते थे लेकिन थे गोल्डा शरीफ के। तो उनके पास जो है ना जिन्नात हासिल करने का एक इल्म था। मुझे तो इन चीजों पे बिल्कुल बिलीव नहीं था, क्योंकि आई वाज अ डॉक्टर और मैंने साइकोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ी थी, मैंने साइकेट्री बहुत अच्छी पढ़ी थी। इवन माय साइकेट्रिक टीचर ही वाज अमेरिकन, और उसने 4-5 मजहब तब्दील किए थे, और वो कहता है मैं अभी इस्लाम को स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि कोई मजहब भी जो है मेरे साइकेट्रिक लेवल पे नहीं आ सका, क्योंकि वो डबल PhD कर रहा था, तो वो अब इस्लाम को इस बारे में पढ़ रहा था। लिहाजा मेरे इतने ज्यादा आसान नहीं था मेरे लिए कि मैं जिन्नात को या इन चीजों को बिलीव कर सकूं कि जो चीज मुझे नजर नहीं आती। साइकेट्री में एक चीज होती है, एक बीमारी होती है, हम उसको कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया, पाकिस्तान में उसको शिज़ोफ्रेनिया भी कहा जाता है। तो इसमें जो है ना हम हेलुसिनेशन कर पड़ते हैं, ठीक हो गया। ऑडिटरी हेलुसिनेशन वो होती है जिसमें हमें मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देती है। फॉर एग्जाम्पल बंदे को आवाज सुनाई दे रही होती है जी कि भाई जो है मैं जो ना हाई लेवल पे हम कहें, वो कहे जी मुझे आवाज सुनाई दे तुम जो है अमेरिका के सदर बन गए हो, ठीक हो गया। हमें आवाज सुनाई देती है जी भाई जिन कानों में बोल रहा है, या कोई बाबी की आवाज हमें सुनाई देता, बाबा कह रहा है कि उठ के ये काम करना शुरू कर दो। बस भी होते हैं कुछ लोग अपने आप को मार देते, कत्ल कर देते हैं, वो कहते जी हमें एक आवाज आई थी, हम उस आवाज के तहत चले। तो सर ये एक ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती है, इस बीमारी शिज़ोफ्रेनिया में होती है। इस तरह सर स्मेल से भी आती है, ऑडिटरी भी होती है, और दूसरी 2-3 और किस्म की हेलुसिनेशन होती है, वो भी इसके जरिए होती है। तो मैं समझता था कि भाई अगर मैं जिन्नों को इन चीजों को मानूंगा तो मैं शिज़ोफ्रेनिया की तरफ जा रहा हूँ, मैं एक हेलुसिनेट कर रहा हूँ। और मैं समझता था यकीन मानिए अंदर से कि मजहब के भी हमारे बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब के भी जो कंसेप्ट आते हैं वो भी जस्ट एक हेलुसिनेशन है कि हमें जो है ना हम उस चीज को अपनी आंखों से, फॉर एग्जांपल एक हिंदू जो है ना वो भगवान को उन्होंने कभी देखा तो नहीं है, वो हेलुसिनेट कर रहे हैं कि भाई इनका मुजस्समा बना हुआ है, और हेलुसिनेशन है कि लड़कों ने सेंचुरी लगा दी, मैं उनके पास गया, मैंने वहां पे दुआ की, तो वो एक हेलुसिनेशन सी बनी हुई है। मेरे इस तरह के कंसेप्ट थे साइकेट्री को लेके। तो मैं लियाकत साहब ने जब जो है मेरे साथ, तो उसने क्या कि एक छोटा बच्चा मंगवाया, उसने जो है कुछ चीजें पढ़ी, और वो एक जिन हाजिर हो गया, वहां पे बच्चे भी हाजिर हो गए। उन्होंने उससे कुछ बातें शर्तें पूछी, उसने कुछ बताई, और उसने दुआ शुरू कर दी, डॉक्टर साहब की दुआ करें, उसने दुआ की, तो मैं एकदम ठीक हो गया। अब जस्ट मेरा एक एक्सपीरियंस था कि मैंने देखा है अपनी आंखों से, तो मैं इसको डिनाई तो नहीं कर सकता कि सर मैं बिल्कुल ठीक हुआ हूँ। तो फिर जी मैं तकरीबन 10-12 दिन बिल्कुल ठीक रहा, कुछ दोबारा मेरी ये कंडीशन होगी, मुझे फिर दोबारा जाना पड़ता, फिर दोबारा पैसे देने पड़ते, और फिर मेरा इस तरह था। आखिर मैंने उसको कहा यार मैं तो बड़ा तंग हूँ अभी, क्योंकि मैंने वापस जाना है बैरून मुल्क, तो अब मुझे आप कहाँ मिलेंगे वहां पे, ज्यादा मेरी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो आप कुछ मेहरबानी करेंगे, कुछ टेंशन मुझे भी दे दें। उसने मुझे 40 दिन की पढ़ाई दे दी। उसने कहा कि आप दुरूद इब्राहिमी है, ये आपने पढ़ना है, एक तादाद थी, कितनी तादाद है? सुभान, मेरा ख्याल मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, लेकिन कम से कम 41 टाइम्स थी। और रात को शब नमाज के बाद अंधेरे कमरे में पढ़ने आता, तो मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन भी था, और आयतुल कुर्सी का भी था, ये 3-4 वर्ड थे, मैंने स्टार्ट कर दी। मैं सर जब तकरीबन 14-15 डे पे था, कमरे में बैठा हुआ था, मैं पढ़ाई कर रहा था, अचानक मुझसे छिपकली नीचे गिरी है, जो बिल्कुल मेरे सामने आके गिरी है, और गिरने के बाद छिपकली अंदर की वॉशरूम की तरफ गई, मैं उसके पीछे गया हूँ, और वॉशरूम क्योंकि टाइलों वाला था, बिल्कुल साफ सुथरा वॉशरूम था, तो छिपकली एकदम गायब हो गई। मैंने उसको बड़ा ढूंढा, हर तरफ ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। हालांकि उमूमी तौर पे मतलब ऐसी चीज को मिल जाना चाहिए, कहीं ना कहीं मौजूद होनी चाहिए, तो सफाई का बड़ा अच्छा निजाम था वहाँ पे, बिल्कुल मुझे नहीं मिली। मैं एक हॉस्टल में रह रहा था उस जगह पे। तो सर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये नादीदा मखलूकात से, कि जिस फर्स्ट टाइम मुझे एक यकीन आया कि यार कुछ ना कुछ चीज है। आखिर मैंने ये अमल कर दिया, 40 दिन मैंने पूरे कर दिए, मुझे खास कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ये मैं करके चला गया। अब मैं उसके बाद वापस गया अपनी, मैंने एजुकेशन साइड पे मेरे अभी जो है ना, मैंने वहाँ पे एग्जाम देना था, उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन डिग्री उन्होंने अवार्ड कर दी थी। मैं गालियान मेडिकल यूनिवर्सिटी, देयर इज आल्सो वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस एंड द प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी इन द चाइना। तो मैंने वहाँ पे सर जब गया, अब मेरे साथ एक चीज होना स्टार्ट कि मुझे जो है ना एक चीज सर जो है ना, मुझे जो है ना मेरी गर्दन को थोड़ी मरोड़ती थी नमाज के टाइम, मुझे कहती थी जमात सर नमाज को। जी सर,
تو میں جو ہے اگر وہاں پہ کہتا کہ میں اٹھتا ہوں ابھی نماز پڑھتا ہوں، وہ چیز تب میری جان چھوڑتی تھی، وہ چیز اچھی تھی میرے ساتھ، ٹھیک ہے. وہ مجھے جماعت سے نماز، ورنہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ مجھے جماعت سے نماز پڑھایا کرتی تھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز نے مجھے یہ کر دیا کہ میں درود شریف 200 مرتبہ سو پڑھتا تھا، 200 ٹائم رات کو پڑھتا تھا، باقی میں اتنا عبادات وغیرہ پہ بالکل کوئی میرا خاص دھیان وغیرہ نہیں تھا. تو وہ چیز مجھے جو ہے نا کم از کم 5-6 گھنٹے بٹھا کے اسٹڈی کرایا کرتی تھی. تو میری اسٹڈیز بڑی اچھی. جب میرا ایگزام آیا، میرا رزلٹ آیا، تو میری میڈیسن میں فرسٹ پوزیشن تھی اور قرآن میری تھرڈ پوزیشن تھی فائنل ایئر. اس میں ایک بڑی مزے کی چیز ہے کہ ایک کوشچن ایسا آیا ہوا تھا کہ جو مطلب آپ سمجھیں کہ آؤٹ آف کورس ہے میڈیسن کا، وہاں پہ اکثر لوگوں نے مار کھائی. تو مجھے جو ہے نا وہ اچانک اس چیز نے رات خواب میں مجھے ایک کوشچن دکھا دیا کہ جو کوشچن اس میں تھا، میں نے جو ہے وہاں پہ اس وقت بس ایک بک نکالی، میں نے ایسی ایک نظر وہاں پہ دیکھ لیا. تو جب میں پیپر میں وہی کوشچن آیا ہوا تو میں نے وہ کوشچن کر دیے. 2 کوشچن تھے ایسے کہ جو بالکل آؤٹ آف سلیبس اور اس طرح تھے، میں وہ صبح کر کے دیا تھا، وہ کر کے میری میڈیسن میں فرسٹ پوزیشن آ گئی. میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا، یہ مجھے خواب میں چیز آئی تھی. اور اس کے علاوہ مجھے خواب میں اس وقت جو ہے حضرت عمر رابعہ بصری آئی تھی، وہ روٹیاں پکا رہی تھی میرے لیے. اب میرا تصوف سے کوئی تعلق نہیں تھا، میرا بزرگوں سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا. میں جو ہے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو اس وقت میں نے سننا شروع کر دیا تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ پروفیسر صاحب جو ہے نا وہ کسی اس طرح کی باتوں میں یقین کرتے بھی نہیں ہے، لہٰذا میرا بھی بلیو اس طرح کی چیزوں پہ بالکل بھی نہیں تھا. تو میری پریورٹی بھی ٹاپ پریورٹی، مائی ٹاپ پریورٹی واز اللہ، کہ اللہ کو پانا ہے، بس یہ پریورٹی میری ہونی چاہیے. تو وہ مجھے خواب اس طرح آنا اسٹارٹ ہو گیا. پھر میں نے فائنل ایئر تھا جب میرا وہاں پہ گریجویشن سے پہلے میں نے دیکھا کہ میں ایک راستے سے جا رہا ہوں اور وہاں پہ مخلوق خدا ہے جن کے ارد گرد بلاؤں نے گھیرا ہوا ہے، کالی کالی بلائیں لمبی لمبی سی انہوں نے گھیرا ہوا ہے، لوگ ادھر ادھر بھاگ پھر رہے ہیں. میں وہاں پہ جاتا ہوں، میں جا کے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو جب میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں تو چیزیں سب کو چھوڑ کے میری طرف آنا اسٹارٹ ہوتی. میں وہیں پہ کھڑا ہوں، ساری چیزیں میری طرف آ گئی آیت الکرسی کے بعد. تو میں وہاں پڑھتے پڑھتے مجھے لگتا ہے مجھے 2 سال گزر چکے ہیں. پھر مجھے خیال ہے میں تو MBBS کیا ہوا تھا، میں کن کاموں میں پڑ گیا ہوں، یہ بلائیں مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی ہیں. تو اس وقت مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ، اور میں تو بالکل مطلب تباہ ہو گیا. تو پھر میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اور جو ہے نا کہ وہ مجھے کہتی ہے کہ تم ان سے جو ہے نا جان نہیں چھڑا سکتے ہو. تو وہ مجھے آیت الکرسی وغیرہ پڑھتی ہے. تو خیر یہ واقعہ گزر گیا اور میں پاکستان واپس آ گیا. جب میں پاکستان واپس آیا آ کے تو یہاں پہ میں نے اپنا ہاؤس جاب دوبارہ، ہماری ایک انٹرنشپ ہوتی ہے، دوبارہ سے ہمیں ہاؤس جاب وغیرہ اسٹارٹ کرنی پڑتی ہے. اس سے پہلے ہمیں ایک ایگزام ہوتا ہے، ایگزام پاکستان میں دینا پڑتا ہے. پاکستان کی گریجویشن یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، جیسے امریکہ میں USMLE کا ہوتا ہے، انگلینڈ میں پلے وغیرہ کے ہوتا ہے. یہاں پہ اس وقت زمانے میں ایگزام تھا، اس کا نام PMDC تھا، ہمیں وہ ایگزام آ کے دینا تھا. تو میں نے جہاں پہ ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، کارڈیولوجسٹ ہیں، پروفیسر ہیں سیف الرحمان صاحب، تو میں نے ان کے اکیڈمی میں جوائن کی اور میں نے ایگزام کی تیاری شروع کر دی. تو انہوں نے جو ہے 5 بندوں کے نام دیے تھے کہ یہ 5 بندے ہیں، ٹاپر ہیں اور یہ ٹاپ کریں گے، آپ کو پریشان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ روز ٹیسٹ لیتے تھے، بڑی اچھی ان کی وہ پریپریشن وغیرہ کرایا کرتے تھے. اب سر اس دوران ہی میں اسلام آباد رہا کرتا تھا، تو اکیڈمی جوائن کی تھی، میں پڑھ رہا تھا اور میرے کلاس فیلوز میرے ساتھ تھے. اس دوران میں نے جاوید چودھری کا ایک کالم پڑھا. تو جاوید چودھری، اچھا اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت جو ہے نا مسلکن میں میں کسی مطلب کہ اماموں کے زیادہ ماننے والا نہیں تھا. میں وہابی کہہ سکتے ہیں مجھے ڈائریکٹ، کیونکہ ہمارے ادھر چائنا میں بھی میرے کچھ دوست تھے، وہ ہمارے کلاس میں کچھ سعودیہ وغیرہ سے تھے. میں ان سے بہت زیادہ امپریس تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہی صحیح ہے، پہلے زبان بھی ہے تو یہی طریقہ کا ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا تھا کہ پاکستان میں یہ سارا کچھ بدعت چل رہی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ٹھیک نظام چل رہا. تو میں تبلیغ سے تھوڑا کنورٹ ہو چکا تھا واقعیت کی طرف. اہل حدیث تھوڑا اوپر والا، اچھا تھوڑا پھر تھوڑا گنجائش ہے رکھتے ہیں سر. اچھا یہ تھوڑا ڈنڈا رکھتے ہیں، تو رکھتے ہیں بھائی کہ درباروں پہ بھی نہیں جانا، یہ تو قبریں پتہ نہیں کس کی ہیں، یہ وہ تھوڑے الفاظ ان کے سخت ہوتے ہیں، غلیظ الفاظ ہوتے ہیں. کہتے ہیں چلیں بزرگ ہیں، یہ مطلب احترام کا ہوتا ہے، مطلب سیلفی ٹائپ آپ سمجھ لیں. اس وقت اس طرح تھا میرا طریقہ، نماز وغیرہ بھی وہیں کا تھا اور میں بزرگوں کا خاص کوئی ادب احترام نہیں کرتا، میں مانتا ہی نہیں تھا ان چیزوں. تو جب جاوید چودھری کا کالم ہوا ایک آیا، اب میں کیونکہ جس جگہ رہتا تھا اسلام آباد میں ایک پوش ایریا تھا، تو وہاں پہ مجھے جو ہے نا تھوڑا نزدیک پڑتا تھا گولڈن شریف. تو اچانک میرے ذہن میں آئے کہ بس چلو گولڈن شریف چلتے ہیں. تو میرا ایک دوست ہیں ڈاکٹر فرم سجاد صاحب، آج کل کینیڈا میں ہوتے ہیں، تو وہ مجھے جو ہے نا ساتھ لے گئی. ٹھیک، تو میں نے وہاں پہ جا کے بیعت کر دی. میں نے بیعت کر کے میں بھول گیا اس چیز کو.
मुझे याद नहीं रहा मैंने बेत की है क्या हुआ, बस मैंने कहा वो एक हाथ होना चाहिए, जो पीछे आपके ज़ाहिर है मेरे माँ बाप थे नहीं, ठीक है, भाई भाभियाँ सबकी दुआएं मेरे साथ थी, तो एक मुझे खुसूसी दुआ कि चलो यार कोई मेरे लिए है जो रोज मेरे लिए रात को दुआ करता है, मक्का मदीना उम्रे पे जाता है, मेरे लिए दुआ करता है, ये मेरा सहारा बना हुआ है। फिर अब करके भूल गया। अब जी तकरीबन 5-6 महीने के बाद अब एग्जाम हमारा हुआ, एग्जाम 3-4 महीने बाद एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, मैं फेल हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि मैंने तैयारी जो है वो हमने तैयारी की हुई थी, लेकिन क्योंकि अचानक डेट आगे आ गई कि हम 6 महीने बाद एग्जाम होता, उन्होंने 3 महीने बाद एग्जाम ले लिया। तो मेरा क्लिनिकल था लेकिन बेसिक्स मेरा कवर नहीं हुआ था, कोर्स कवर नहीं कर पाया था। फिर अब जी मैंने इरादा था कि लाहौर में एक एकेडमी है, डॉक्टर्स एकेडमी, डॉक्टर पास होते हैं यहाँ पे, डॉक्टर अहमद होते हैं और वेल नोन पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं वो, उनके हर बच्चा पास होता है और बड़ी अच्छी प्रिपरेशन वगैरह करवाते थे उस जमाने में हमारे वक्त में। तो जी मैं बेसिक्स की तैयारी करने के लिए लाहौर के लिए मेरा इरादा बना, मैंने अपना सामान वगैरह सब कुछ पैक कर लिया। तो मुझे जो है मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक लड़का है, उसका नाम था मुजम्मिल, तो उन्होंने कहा जी इस पे कोई जादू जिन्नात वाला मसला है, तो आप अपनी जिन्नात नजर करें, इस पे कुछ करें इस पर। अच्छा, अब जो जिन्नात में पहले हाजिर किया करता था, इसलिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि मैं जब पाकिस्तान में था, यहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा था चाइना जाने से पहले, तो मैंने एक बंदा था, उसने मेरे पैसे दे रहे थे, मुझसे जमीन ली थी, तो तकरीबन उसने मुझे तकरीबन 11 लाख की जमीन की बंदी थी, लेकिन उसने 7.5-6.5 लाख पे राजी हुआ था। मैंने कहा चलो कुछ भी है मुझे दो ताकि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकूं। तो उसने जो है ना डन कर दिया, मेरे भाइयों के सामने डन किया। तो जब मेरा अब मुझे वापस जाने में 1 महीना रह गया, मेरा वीजा खत्म होने में, वापस जाने में वो बंदा मुनकर हो गया, ठीक है। ही वाज वेल एजुकेटेड पर्सन, बड़ा अच्छा बंदा था वो और वेल एजुकेटेड सब कुछ था। उसने कहा भाई मैंने तो पैसे नहीं थे, और उसने कहा कि वो तो सारा कुछ किया होगा उसके बावजूद। तो मैं बड़ा अल्लाह के सामने रोया कि यार मैंने बोला ये इस तरह क्या कर रहा है, मेरी तो पूरी एजुकेशन खत्म कर रही है। सर उसी रात ही सर जो पहले मेरे फोन पे बात हुई, उसने कहा मेरी तुम जो करना है कर ले, ठीक है। मैं बड़ा शाम को हुआ कि यार अब तो मतलब क्या हुआ, मेरी एजुकेशन खत्म हो गई है। तो सर रात को एक ऊपर फटा उसकी बेगम जन्म से, वो फिर उसको इस्लामाबाद ले गई। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने उस वक्त समझा कि जन्नत ने मेरा साथ दिया। जिस तरह वो एक जिन था जो आपको नमाज के लिए उठाता था और उसमें आपका टेस्ट भी करवाया वहां पे, और उसने आपके पैसे मारे, तो वो उसके साथ ये वाकया, ये पहला वाकया। और उस दिन जो है ना उसी वक्त जो है ना मेरे भाई को कहा कि उनका आज भाई जो है ना इसको बदुआ ना करे, तो मैं जो है ना पैसे कल वापस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में भेज दिए। अच्छा, ठीक हो गया, जो चावल में चला गया। तो ये जिन्नात मेरी आहिस्ता आहिस्ता मदद करना शुरू किया, ठीक है। तो अब जब मुझे गाइडेंस लेना शुरू किया और मैं जिन्नात से पूछता भी था, मेरे हाजिरी का तरीका ये था कि मैं जब रूशी पढ़ के तो मैं अपने दाएं हाथ पे फूंक मारता था, तो ये जिन्नात मेरा बायां हाथ बिल्कुल भारी हो जाता था। अच्छा जी, वो भारी मेरा हाथ हो जाता था, मुझे पता चल रहा था कि ये मुझ पे आ चुके हैं। अच्छा, अब इसका ये था कि मैं दुआ करवाता था, मैं पूछता नहीं था कि भाई चीज किसने गायब की है, जिन जादू किसने किया है, तभी क्योंकि ये चीजें ऑथेंटिक नहीं हुआ करती थी कोई भी। हाँ, दुआ से ये असर कभी कभी इसके बावजूद जिसकी दुआ करते हैं तो वो यकीन माने उसका काम हो जाता था, उसका काम हो जाता। एक मरीज भी आया सर में दर्द है, ठीक है, तो वो जो है ना मुझे कह रहा है कि भाई मैंने गोलियां भी खा के आया हूँ, ठीक हो गया, मुझे आराम नहीं है फलाने डॉक्टर से। मैं बस ऐसे ही करके बाबा जी यही पे आराम से दम करते हैं, वो बदल यार इधर आके बैठो मैं ठीक हो गया। इस तरह के वाकयात होते थे, वो लोग मुझे कहते थे मुझ पे करो ये दाम। खैर अब दूसरी बात इसमें ये हुई कि जन्नात वाली की जन्नात ने मेरी जो हेल्प करनी स्टार्ट की उस वक्त। मगर ये ख्वाब भी तो हमने देखा था ना कि मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ तो 2 साल मैं वो कर रहा हूँ, तो वो अचानक वो सफर भी तो शुरू हो गया ना, जिस तरह आपने ये वाकया बताना शुरू किया कि पहले उसका कुकर प्रेशर कुकर से उसकी फट गया और फिर दुआ वाला सिलसिला भी शुरू हो गया। और अम्मा जो है राबे बस्ती जो है मुझे ख्वाब में नजर आई, और मेरी मतलब मैं एक उसको इंक्लाइन होना शुरू हो गया उन बुजुर्गों की तरफ थोड़ा। अच्छा, एक बड़े मजे की मैं आपको बात बता दूं कि मेरे भाई एक अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं पुलिस में जी, एसएसपी लेवल की है। तो उस जमाने में वो थोड़ा मेरे ख्याल ऐसे जो शायद उस वक्त उस इलाके में एक बंदा गुम हो जाता है हरिपुर साइड, तो उसको सुराग कोई नहीं मिल रहा। तो ये बड़ा सख्त दबाव आया हुआ है पुलिस पे कि भाई जो है ना
بندہ کیونکہ دیکھیے سر اگر بندہ کسی نے اٹھایا اور اغوا کیے ہوئے اس کی لوکیشن اور ہوگی وہ ان کو ڈھونڈیں گے اغوا والے کو کہیں مطلب رہائشی علاقوں میں یا جہاں پہ آبادی ہوگی. لیکن اگر بندہ قتل کر دیا گیا ہے رہائشی علاقوں میں ڈھونڈیں گے وہ ڈھونڈیں گے کھائیوں میں ادھر ادھر اور ایبٹوار تحریک پور حویلیاں سارے پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں پہاڑوں میں ڈھونڈنا بھی تو آسان کام تو نہیں ہے سر. لہٰذا پولیس پہ بڑا دباؤ تھا کیونکہ بڑا ایلیٹ قسم کا بندہ تھا. مجھے سر پنڈی سے بلایا گیا کہ بھائی آپ آئیں آپ واقعہ صاحب کریں. تو میں نے وہاں پہ جنازہ وہی کیا حاضر کر کے بچے پہ اور بچے نے کہا جی کہ مجھے بندہ ایک نظر آ رہا ہے وہ جو ہے نا جھگڑا ہوا ہے اس کو باندھا ہوا ہے دو بندے اوپر کھڑے ہیں کلاش میں کوفے لے کے تو بس یہ ایک آئیڈیا مل گیا کہ بندہ زندہ ہے. لہٰذا ایک ہو گیا کہ آپ نے ان علاقوں میں ڈھونڈنا ہے رہائشی علاقوں میں ٹھیک ہے. لوکیشن پوچھی گئی لوکیشن ہم نہیں پاس کر رہے پتہ ہی نہیں لوکیشن کیا بس ہم صرف بندے کا چیز آپ بتا سکتے ہیں جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. تو سر 2-3 دن کے اندر بندہ مل گیا. اچھا مل گیا بندہ اور جب بندے کو ساتھ والے کو مارا پیٹا گیا جو بندوق پر دار بندہ تھا تو اس نے کہا میں اکیلا بندہ تھا کوئی اور نہیں بس بہت بندہ تھا. تو جی آپ کو اس نے منہ کھول دیا اس نے غصہ نہیں تھا. اس وقت جو ایک ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے پھر پوچھا ان سے کہ بھائی آپ کو یہ ساری باتیں کیسے بتا اچھا کہ دوسرا بندہ بھی ہے اور یہ بندہ زندہ بھی ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھائی اس راہ کوئی نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے تو وہ جو جنات وغیرہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے سر پھر مجھے بلایا گیا. میں ان کے آفس بھی وہاں پہ گیا تھا کوٹ نشپلا تھانہ تو ڈی سی پی صاحب سے ملا بھی تھا ملاقات بھی کی تھی. تو سر یہ میرا ایک مطلب کہ جنات سے فائدے کی بات کر رہا ہوں اس طرح مجھے آنا اسٹارٹ ہو گیا. اچھا اب جب میں یہ ایگزام کی تیاری کی بات کر رہا تھا اور پھر میں نے بتایا کہ جب میں نے لاہور جانا تھا بھی تو جانے سے 1-2 دن پہلے لڑکا مزمل آ گیا. تو مجھے لڑکوں نے کہا بھائی آپ اس کی جنات حاضر کرو بیچارہ بڑے کافی عرصے سے پریشان ہے جنات کے مسئلے میں پھنسا ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بچہ ایک چاہیے ہوگا جس پہ میں عمل کر سکوں تو یہ میں حاضری کرتا ہوں میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں. تو جی میں وہ مجھے گھر لے کے چلا گیا. تو سر یہ G13 وغیرہ اس کی طرف تھا تو میں ادھر گیا ان کے گھر میں. تو گھر میں گیا تو وہاں پہ میں نے بچے پہ حاضر کیا. اس نے بولا جی ہاں جی اس پہ جنات بھی ہیں. 2 اور ان کی عورتیں وغیرہ بھی آ گئی انہوں نے پوچھا ان کا بھی انہوں نے ساتھ کیا دعا شعا بھی کی. تو سر اب اتنے میں ایک کرنل صاحب نے کہا ٹھیک ہے سر. تو کرنل صاحب آئے انہوں نے کہا کہ بیٹھے بات ہوئی اس طرح. تو اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ کرنل صاحب ایک روحانی شخصیت ہے یہ فقیر آدمی اللہ والے ہیں. کرنل صاحب مجھ سے روحانیت کی باتیں کرنا اسٹارٹ کر دی اللہ کی بات اسٹارٹ کر دی. کرنل صاحب کا رویہ ایسا تھا کہ وہ مینشن ٹائم میں تھے انگلش میں بات کرتے تھے ایلیٹ کلاس والے تھے اور داڑھی وغیرہ کی کوئی بھی نہیں تھی. تو انہوں نے مجھ سے باتیں کی اس طرح کی اللہ کی باتیں ساری. تو آخر میں جاتے جاتے مجھے کہتے ہیں کہ رات کو عشاء کی نماز کا لا حول ولا قوت الا باللہ 33 بار پڑھنا صرف یہ. ٹھیک ہے واپس آیا میں گھر میں اپنے دوستوں کو کہا کہ یہ دیکھو اللہ والے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں داڑھی ہے نہیں ہے اور کیا نام انگلش میں باتیں کرتے ہیں انگریزوں کا ان کا طریقہ ہے طرز عمل پینٹ شرٹ ٹائی میں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو ایک میرے اندر تھا کہ بھائی مجھ سے زیادہ نیک تو دنیا کوئی شخص ہے نہیں ہے نیکی ساری مجھ میں ہی ہے اور یہ تو بھائی اہم دین کا ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. پھر کرم صاحب میں نے منہ پہ کہا میں نے سر فقیر پیر کچھ بھی نہیں ہوتا سارے فراڈی پیسے لینے کا ایک چکر ہوتا ہے سارے بدعت کر رہے ہیں سارے ان کے عقائد بھی خراب ہیں تو یہ سر صرف پیسے لے رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کی محل دیکھیں ان کی گھر دیکھیں ان کی گاڑیاں دیکھیں ٹھیک ہے تو کوئی فقیر نہیں ہے. پہلے ہوا کرتے تھے جی کیا عمر آبے بصری جیسے ہوا کرتے تھے اب وہ لوگ نہیں رہے. خیر میں رات کو آیا میں نے بڑی کرن صاحب کی گفتیں کی اپنے دوستوں کے سامنے. رات کو عشاء کی نماز جب میں پڑھنے بیٹھا تو میں نے تصویر عید اللہ تعالیٰ پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے اچانک جو ہے جب میں 13-14-15 پہ گیا تو مجھے اچانک آنکھیں بند ہوئی تو میں نے سامنے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیدار سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں بچپن سے بڑی کوشش کرتا تھا کوئی دروشی پڑھتا تھا کسی کتابوں میں پڑھتا تھا کہ یہ دروشی 3 دفعہ پڑھے نبی میں دیدار ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا مجھے نبی کا کبھی بھی دیدار نہیں ہوا. اور ابھی تو میں کبھی مطلب اس طرح کا روحانی میں کوئی چیز تھی نہیں کہ جس کا مجھے نبی کا دیدار ہو جاتا. میں تو گنہگار آدمی تھا. تو جی نبی کا دیدار ہوا. ان کے ساتھ ایک بزرگ بھی کھڑے تھے. اب جی میں بڑا پریشان ہو گیا یار یہ کس طرح ہو گیا. اور میں نے کرن صاحب کو اگلے دن کال لگائی تو کرن صاحب مجھے کہتے ہیں کہ ہاں جی ڈاکٹر کیا بات ہے کدھر سے بول رہے ہو لوگ پہنچ گئے ہو.
تو میں نے کہا نہیں سر میں لاہور تو نہیں پہنچا, لیکن مجھے رات کو جو ہے نا کچھ ہوا ہے, تو میں رات کو نہیں بتایا, میں نے کہا سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا. میں نے صرف یہ بات کی سر میں آپ سے ملنا. کل نے کہا ٹھیک ہے اثر کی نماز کے بعد 4-5 بجے میرے پاس آ جانا, میرے گھر میں آ جانا. میں سر اگلے دن ان کے پاس پہنچی, تو میں کلن صاحب کے پاس پہنچا, تو کلن صاحب نے جیسے ہی دروازہ کھلا, کلن صاحب نے جو وہاں سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں ڈاکٹر رات کو کس کو دیکھا. میں نے کہا سر غیب کی ذات اللہ جانتی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میرا خدا یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر آپ کو کیسے پتا کہ میں نے رات کو کس کو دیکھا ہے. اچھا جی کہتے ہیں تو ہماری داڑیاں ناپ رہا تھا نا, کل داڑھی ناپ رہا تھا, میری داڑھی کتنی ہے, میں پینٹ شرٹ ٹائی میں بیٹھا ہوں, میں انگلش میں باتیں کرتا ہوں, تو میری ساری چیزیں یہ ناپ رہا تھا کہ اس میں اندر مولوی کوئی بول ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے, میں نے کہا سر یہ بات تو بالکل سچ ہے. تو پھر مجھے اگلا کوشچن کرن صاحب کو وہی پہ ہوا. کرن صاحب کہتے ہیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں 7 قوم. جی اب سر بات یہاں پہ آتی ہے کہ جو میں نے شخصیت رات کو دیکھی تھی سر, میں نے اس سے پہلے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا. سر سائیکیٹری اور سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ہم جس چیز کو سوچنا شروع کر رہے ہیں سر, وہ کبھی نہ کبھی ہمارے سامنے آ جائے. فار ایگزامپل سر اگر میں سوچنا شروع کر دوں کہ جنات ان کا میں تصور لے کے بیٹھ جاؤں, سر جنات کسی میرے ساتھ سچ ملک کے سامنے آ جائے. میں کسی بابے کا تصور کرنا شروع کر دوں کہ فلاں جی کیا نام ہے سیدنا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ پڑھتا ہے, سر ایک نہ ایک دن وہ میرے سامنے آ جائیں, کیونکہ میں نے ان کا نام سنا ہوا تھا. تو شخصیت کبھی کبھی سامنے آ جاتی ہے, کوئی تصویر بھی سامنے آ جاتی ہے. لیکن سر پیرا سائیکالوجی وہ علم ہوتا ہے سر کہ جہاں پہ سائیکیٹری نہیں پہنچ سکتی تو وہ اس کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ ابھی علم وہاں تک نہیں پہنچا ہے. لہٰذا سر سائیکالوجی کے مطابق میں نے اگر اس بندے کو دیکھا, مطلب کہ پہلے سے دیکھا ہو یا سوچا ہو, تو پھر تو ٹھیک ہے سر, کہ ریزن بنتی ہے کہ بھائی یہ بندہ سوچ رہا تھا تو یہ بابا سوچ میں آ گئے. میں نے سر کچھ سوچا ہی نہیں, مانتا ہی نہیں تھا. تو اب مجھے کرن صاحب نے کہا کہ اگر میں تمہیں وہ تصویر دکھاؤں کیا تم بابا جی کو پہچان لو گے. میں نے کہا یس سر میں پہچان لوں گا, میری آنکھوں میں ہے وہ ابھی تک. میں نے اپنے بیٹ مین کو کہا وہ تصویر لے کے آئے, سیم سر وہی تصویر جو میں نے رات کو دیکھی تھی. شخصیت تو میں نے کبھی پہلے زندگی میں دیکھا نہیں تھا, کبھی میں نے نام ہی نہیں سنا تھا. ٹھیک ہے سر, اب میری سائیکالوجی ایک طرف دھری کی دھری رہے گی. میں واپس آیا, جو ڈاکٹر میرے دوست تھے میں نے ڈسکس کیا, تو میں نے ان کو کہا کہ یار میں تو ایسی شخصیت دیکھا, میں نے کچھ سوچا نہیں, میرے بابو کو مانتا ہی نہیں, یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا. تو خیر اس سے پہلے یہ کہ کرن صاحب جب میں دوبارہ بیٹھا یہ ڈسکشن علم کے بارے میں ہوں, تو کرن صاحب کو میں نے کہا جی مجھے تھوڑی حیرت ہوگی ان چیزوں پہ, تو لیکن میں ابھی بھی جو ہے نا مکمل جو ہے نا اس میں نہیں ہوں, تو میں جا رہا ہوں کل لاہور. کرن صاحب نے کہا ٹھیک ہے تم کل جا کے دکھا. میں نے کہا سر اگر میں کوئی ارادہ بنا لوں میں ارادہ کوئی توڑ نہیں سکتا, میں انشاءاللہ آپ کو کل دکھا کے جاؤں گا اور میں کل وہاں سے کال کروں گا. سر رات دن ہوئی, صبح میرا ڈائیو کا ٹکٹ, سو ڈائیو ہماری مشہور سروس ہوا کرتی تھی, ایک وائٹ سروس تھی, تو جی اس کا ٹکٹ بھی ہوا تھا, سب کچھ ہوا تھا. میں سر سب اٹھ ہی نہیں سکا, میرے پاؤں بازو سارے کے سارے سر پکڑے ہوئے ہیں, شدید درد, میں اٹھ ہی نہیں پا رہا. تو مجھے وہی بزرگ جو نبی صاحب کے ساتھ نظر آئے تھے, کرن صاحب کے تصویر میں نظر آئے تھے, وہ سامنے آئے. تو مجھے کہتے ہیں کہ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھو اور 11 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. میں نے پڑھا, وہ ساری تکلیف میری غائب ہوئی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آج ٹائم تمہارا گزر چکا ہے, تو تم سرکار شام کو کرن سے ملنے کے لیے جاؤ. پھر میں نے کرن صاحب کو کال کی صبح کہ میں سر آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کہتے کہاں لاہور سے بول رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں سر میں نہیں جا سکا. کہتے نہیں تم کل بڑی باتیں کر رہے تھے کہ میرے ارادے کوئی توڑ ہی نہیں سکتا, میں ارادہ بنا لوں میں اس کو پورا کر کے چھوڑتا ہوں. تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے شام کو آئے. اب سر میں شام کو جب آیا کرن صاحب کے پاس, تو خیر کرن صاحب کی مسز وہاں پہ آئی سر. اب کیونکہ میرے ماں باپ تین تھے سر, تو مجھے بھی ان میں ایک ماں نظر آئی اور ان کی بھی اولاد کوئی نہیں تھی, تو ان کو بھی ایک لگا, ایک مطلب فیلنگز آئی جیسے بیٹے والی. ٹھیک, تو ہماری ملاقات ہوئی ہے, مجھے بڑا اچھا لگا, بڑا اچھا مجھے برتاؤ کیا, چائے وغیرہ کھانا چانا یہ وہ سارا کچھ. تو سر اب جاتے وقت جو ہے نا میں نے اچانک ان کی بیٹی کو دیکھا. یہ وہی سر لڑکی تھی جو میں نے فائنل ایئر میں دیکھی تھی, چائنا میں آئی تھی, بالکل چائے خواب میں بھی آئی تھی, خواب میں آئی تھی کہ تم پھنس گئے ہو چیزوں میں, اس نے جس طرح کی چیز بتائی. اچھا. تو اب میں حیران پریشان کہ یار یہ میں نے اس وقت دیکھا تھا, تو ابھی کرن صاحب کے گھر کہاں سے دیکھا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور خیر میں وہاں سے آ گیا, رفت سفر میں نے باندھا لاہور کا, میں لاہور پہنچا سر. اور یہاں پہ مزان چنگی میں ایک ہاسٹل ہے, بابا عنایت شاہ کا ہاسٹل ہے, تو میں وہاں پہ آ گیا. اب سر تسلسل دیکھیے کہ آگے میں بابے کے ہاسٹل میں آ گیا. ابھی میں نہیں مان رہا بابوں کو, میں سمجھ رہا ہوں بس ایک ٹھیک ایک چیز ہوگی تو بس ہوگی ہے.
اب میں جو ہے نماز پڑھتا تھا اوپر، ایک مسجد تھی وہاں پہ، اس میں نماز پڑھا کرتا تھا. حافظ مولانا مشتاق قادری صاحب ان کا نام ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. مزاحم چنگی میں ایک ہی مسجد ہے، بابا رائے ہاسٹل کے بالکل سامنے مسجد ہے وہاں پہ. تو بابا باغ علی شاہ صاحب، پیچھے دربار ہے آگے مسجد ہے، تو باغ علی شاہ اسلامک سینٹر ان کا نام ہے. تو آپ یہ مشتاق قادری صاحب سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب جامع نماز پڑھتے تھے تو کیسے نماز پڑھتے تھے. وہ آپ کو بتائیں گے یہ بالکل یہ سیلفی تھا، یہ حدیث تھا، اور اس کا کوئی بزرگوں والا یا باپوں والا اس کا کوئی چکر ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ طریقے سے نماز پڑھتا تھا. اور انہوں نے مجھے اپنے سامنے چینج ہوتے دیکھا ہے، میں نماز بدلتے دیکھا ہے. وہاں پہ سر پیچھے ایک قبر تھی، یہ 400 سال پرانی یہ ہے. سیدنا شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ ایک اولاد سے ہے. تو سر ان کا نام تھا سید کرام الدین شاہ. سر میں جب وہاں سے گزرتا تو مجھے آواز آتی کہ بیٹا آؤ اوپر نماز پڑھ. اچھا ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ. میں حیران ہوتا کہ یہ قبر سے آواز کیسے آ رہی ہے. سر میں نے کیا کیا کہ میں وہاں سے بھاگا سر اسلام آباد اپنے ڈاکٹر سید سیف الرحمان صاحب کے پاس. میں نے کہا سر مجھے تھوڑا شیزوفرینیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، پاکستانی لینگویج شیزوفرینیا ہو گیا ہے، مجھے ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں سر، میری کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں سر. میں قبر کے پاس قبر مجھے وہاں سے آواز آتی ہے کہ بیٹا آگے نماز پڑھ. ٹھیک ہو گیا. میں سر شاید کوئی ڈپریشن ہے، ایگزام کی ٹینشن مجھے ہوگی. اور میری ساری باتیں سننے کے بعد مجھے کوئی ہیلوسینیشن نہیں ہوئی، وہ روحانیت میں چلا گیا. تو مجھے بتا تو میری اکیڈمی کس کے پاس جاتا تھا. میں نے سر میں تو کہاں صاحب سے ملا ہوں، کیا میں نے کہا پڑھنا ہے مجھے. کہا ہے انہوں نے کہا چل کوئی مسئلہ اگر ہوا تو مجھے آگے بتا، تجھے میڈیکلی سائیکولوجیکلی سائیکیٹریکلی کوئی ایشو بھی نہیں ہے، تو روحانیت میں چلے گئے، مجھے بتاتا رہے، میں تجھے گائیڈ کرتا رہا اس چیز میں. ٹھیک ہو. وہ خود بھی ڈاکٹر صاحب جو ہے نا روحانیت میں تھے. کرنل صاحب کا بھی اب ہو گیا ساتھ ذکر. خیر سر اب جو ہے نا میں جو ہے نا اچانک مجھے آواز آتی کہ میری قبر پہ بیٹھ کے وظیفہ پڑھو لا تو اکلا. تو سر میں عشاء کی بات کیونکہ وظیفہ کرنے نے کہا تھا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، تو میں وہاں پہ 3300 بار پڑھنا شروع کیا. سر میں پڑھنا شروع ہو گیا تو مجھے جو ہے نا وہاں پہ میری آنکھیں کچھ کھلنا شروع ہوئی، کچھ چیزیں مجھے جو ہے نا مطلب غیر مرئی چیزیں ان کے ساتھ میرا اٹریکشن ہونا اسٹارٹ ہو گیا. اور فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ میں اگر گھر جا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا، تو میں وہاں پہ آؤں گا اگر تو مجھے کہیں گے کہ اچھا تم ابھی کمرے میں جاؤ، ہم تمہارے لیے چائے پراٹھا بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر آپ یقین مانے میں اس بات کو الفن کہتا ہوں، الفن میں قرآن شریف الف پا کے کہتا ہوں. میں اپنے روم میں جاتا سر، ٹھیک ہو گیا سر، تو وہاں نیچے ایک ہوٹل تھا رمضان صاحب اس کے نام تھے، تو وہ گولڈن شریف کا مرید تھے سر. وہ اچانک جو ہے میرے کمرے میں آ جاتا، اچانک ٹک ٹک ہوتی، وہ کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے میں پراٹھا یہ لایا ہوں اور یہ فری ہے، اس کی پیمنٹ وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے، میرا دل کیا میں نے اپنے دل سے کرایا، میں آپ کے لے کے آ گیا. اور مجھے پریشان تھا کہ یار یہ بات تو وہاں قبر پہ ہوئی تھی اور یہ بات یہاں کہاں پہ ہو رہی ہے. سر پہلے تو میرے سارے یقین ڈگمگانا اسٹارٹ ہو گئی یہ کیا ہے. اب میں کرن صاحب پاس جاتا رہنمائی لینے کے، سر میرے ساتھ تو اس طرح ہونا شروع ہو گیا. کرن صاحب کہتے ہیں تو مانتے نہیں تھا بابو کو، یہ بابے ہوتے ہیں. اچھا. تو کہتے ہیں چلو اس کو جانے دو، اسی طرح ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا سر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شیطان ہے یا بابا ہے. ٹھیک ہے، ابھی بابو کو 100% نہیں مان رہا سر، آواز آ رہی ہے بس بات ختم ہوتی. تو جی وہ کہتے ہیں کہ دو ڈیفرنس ہے. اگر آواز جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق شریعت کے مطابق تو میں کہے کہ اچھے کام نیک کاموں کا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آواز ہے جہاں سے بھی آئے. اگر تمہیں آواز جو ہے کہ نماز نہ پڑھو برائی کی طرف لے کے جائے یا تمہیں ایسی جگہ پہ لے کے جائے، ایسے دوستوں میں لے کے جائے جہاں پہ جو ہے نا تم خراب ہونے کا چانس ہو، کہ سگریٹ بھی ہوئی ہے وہ ہے، تو یہ آواز تمہیں جو شیطان کی آواز ہے، جو شیطان میں اپنے راستے پہ لے کے جانا چاہتا ہے، تو تم الہام خیر سمجھو اس کو، الہام خیر پہ جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ. تو سر یہ میرے ساتھ جب ہوا تو پھر سر اس کے بعد ابھی میری بہت ایگزیکٹ بہت اچھی تیاری تھی سر، 95% میری تیاری تھی سر. اب سر تقریباً نومبر دسمبر تھا شاید، تو میں گیا کرنل صاحب کے گھر. یہاں سے کرنل صاحب کا گھر گیا تو کرنل صاحب کے وہاں پہ محفل ہو رہی تھی، وہاں پہ لاکھوں اللہ پڑھا جا رہا تھا، دروش پڑھا جا رہا تھا، لوگ وہاں پہ جمع تھے. اچھا سر ابھی تک مجھے نہیں پتا عرس کیا ہوتا ہے سر. میں سمجھا شرک بدعت گمراہی ہے یہ، مجھے نہیں پتا بابوں کا کیا چکر ہے، یہ سارے چکر ہے، کیونکہ میں بالکل کنسیپٹ میں تھا ہی نہیں. یہ صرف جو چیز تھا میں اس کو آبزرو کر رہا تھا لیکن میں اس سے امپریس نہیں ہو رہا تھا. اچھا کرنل صاحب نے وہاں پہ ہمیں ہوا مطلب ذکر اذکار ہوئے، کھانا وغیرہ کھلایا انہوں نے، اور اس کو انہوں نے بتایا کہ بھائی آج ہمارا عرس ہے ہمارے بابا جی کا کل، تو آج رات تم نے یہیں پہ رہنا، تو ہم کل بابا جی کی عرس پہ جائیں گے دینا. تو جی میں بھائیوں سے بڑا ڈرتا تھا، تو میں نے اپنے پولیس والے بھائی جو ان کو میں نے کال لگائی، میں نے کہا جی کرنل صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں کہ عرس ہے ادھر جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شرک میں پڑ گئے، ممکن گمراہی کی باتوں میں پڑ گئے،
تو ابا جی مطلب ہمارے والد صاحب زندہ ہوتے تمہیں کبھی نہ جانے دیتے, ایسا واپس آؤ چھوڑو. میں نے کہا وہ بڑا خفا ہو رہے ہیں پھر تو چلو پھر ٹھیک ہے چلے جاؤ, لیکن بس مجھے یہی تھا کہ اس چیز سے امپریس نہیں ہونا مطلب اس طرح. سر جی صبح جو ہے نا بلکہ رات کو جب میں سویا تو سردی تھی تھوڑی, تو کرنل صاحب جو ہے میرے ساتھ آ کے سوئے, ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی فیلنگس تھی کہ بیٹی کی طرح کی, اور مجھے بھی فیلنگس تو اس طرح کی آئی تھی, تو بڑا پیار محبت بھی سے کر رہے تھے, کھانا بیٹھ کے میرے ساتھ کھا رہے تھے. تو سر صبح جو ہے نا ایک تو بس کی کورس کے لیے ایک کرنل صاحب کی گاڑی تھی, تو کرنل صاحب آگے بیٹھے تھے, مس پیچھے بیٹی کے ساتھ انہوں نے مجھے بٹھایا تو مجھے لے کے چلے گئے. اب سر راستے میں کوئی بات ہوئی کہ بھائی ہماری چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی ڈاکٹر بنے گی, تو ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے اس کی شادی ہو, ہم ایک ہاسپٹل بھی بنا کے دے دیں گے. تو خیر ہم سر چلے گئے, دربار پہ پہنچے, دربار پہ گئے ہم. تو جب دربار پہ جا کے ہم صاحب مزار کے سامنے بیٹھے سر, میں نے لاکھ پڑھا تو میں ٹرانس پوزیشن میں چلا گیا, ہوش میرا کھو گیا سامنے. تو بابا جی میرے سامنے آ گئے, ٹھیک ہو گئی, کرنل صاحب کے بابا جی, وہی جو نبی پاک صاحب کے ساتھ بھی کھڑے تھے, جن کی تصویر بھی دکھائی گئی تھی. تو یہ اب میں فرسٹ ٹائم گیا تھا صاحب مزار کے دوران, وہاں سامنے میرے پاس آ گئے. تو مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر مانگو کیا مانگتے ہو. میں نے کہا جی میں اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگتا, تو جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کا کہا ہے میری دعائیں میں کیا کہتے ظاہر آج تو اپنے لیے مانگ لے. میں نے کہا جی مجھے 12 سال ہو گئے, میں نے کبھی اپنے لیے نہیں مانگا, میں نے ہمیشہ لوگوں کی مانگا ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ پہچانے, کہتے ہیں کرنل کی بیٹی سے شادی کر لو. میں نے کہا سر بابا جی میں شادی نہ کروں. انہوں نے کہا ہم تمہیں تباہ برباد کر دیں گے. میں نے کہا کوئی شخص کسی کو کیسے تباہ برباد کر سکتا ہے, تباہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, کوئی شخص کسی کو کیسے تباہ کر سکتا ہے. میں نے کہا تم کر کے دکھا دیں, 19 جنوری کو تمہارے ایگزام ہے. میں نے کہا جی. کہتے ایگزام دے کے دکھاؤ, پاس ہو کے دکھاؤ. میں نے کہا جی میری 95% تیاری ہے, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آرام سے ایگزام کور کر جاؤں گا, میری بہت اچھی تیاری. کہتے اچھا کر کے دکھاؤ نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کر کے دکھاؤ. خیر یہ بات بھی سر جب ہم وہاں سے نکلے میں ڈر گیا سر کہ یہ کیا چکر ہوا. میں وہیں سر سیدھا بھاگ گیا ایئرپورٹ. میں وہاں پہ جا کے رہا, وہاں سے سر میں لاہور آیا. اب میں بڑا پریشان ہو گیا. پریشان مجھے اس طرح ہو گیا سر کہ میں جب ریویژن کرنے بیٹھتا تو میرا سر ہمارے ای این ٹی میں ایک ڈیزائن ڈی این ایس ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم, مطلب کہ ہمارا جو ناک وغیرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, یہ دودھ وغیرہ بن جاتے ہیں, اس میں سر اس وقت مجھے یاد ہے جو ابھی تو کیونکہ کافی سر بھول گیا ہوں, تو سی شیپ ڈیفارمیٹی تھی, ڈی شیپ ڈیفارمیٹی تھی, اور اس طرح 2-3 نام تھے الفابیٹک کے, یہ ڈیفارمیٹیز کے نام تھے. میں نے سر پکا یاد کیا تھا 100%. اب میں جب ریوائز کرنے بیٹھتا مجھے سی میں ڈی بھول جاتا, ایس شیپ تھا, ایس بھول جاتا, ایس کو یاد کرتا, سی میرے ذہن سے نکل جاتا, میرے امیج ہی نہیں بنتا تھا جو مطلب رجسٹر پہ میں نے لکھا ہوا تھا سارا. اب میں بڑا پریشان ہو گیا, یہ کیا ہو رہا ہے کہ مطلب میری رویہ نہیں ہو رہی, میرا سب ختم, یہ ختم ہو گیا. میں سر بڑا پریشان. اب جی میں علماء کرام کے پاس گیا, کیونکہ میں علماء کرام کو مانتا تھا. میں ہر مسئلہ کے علماء کرام کے پاس گیا, بریلویوں کے پاس گیا, اہل حدیث کے پاس بھی گیا, میں اپنا دیوبند والوں کے پاس بھی گیا. میں نے کہا میرے سے یہ ہوا, کرنل صاحب کے باوجود نے مجھے یہ کہا تھا. سارے چپ تھے. میں نے کہا کوئی اس طرح کہہ سکتا ہے, کہتے اس کو استغفار کرو اللہ خیر کرے گا, اللہ وہ کچھ نہیں کرتا, لیکن بس وہ چپ تھے, مطلب وہ پریشان ہو جاتے تھے سن کے میری بات. اب سر اس کے بعد میرا ایگزام کا ٹائم آیا. سر میں اٹھ ہی نہیں پایا, بالکل اٹھ نہیں پایا, میں ریویژن بالکل بھی نہیں کر پایا. ایگزام میں سر میرے دوستوں نے مجھے کال کی بھائی پہنچو جلدی اسلام آباد, رات کو یہیں پہ رہنا, تو صبح ہم ساتھ جائیں گے. سر میں صبح جب گیا ایگزام دیا, ٹھیک ہے, میرے دوستوں نے مجھے زبردستی ایگزام دلایا سر, ٹھیک ہے سر. تو جیسے ہی میں نے ایگزام, یہ 2011 کی بات ہے جنوری کی, تو جی ایگزام کے بعد میں بالکل فرسٹ کلاس تھی, بالکل میں ایکوریٹ ہو گیا, بالکل کوئی مسئلہ ہی مجھے نہیں تھا, کوئی ایشو مجھے نہیں تھا. اچھا بڑے مزے کی بات بتا دوں آپ کو کہ اس سے پہلے مجھے جو ہے نا جو کوسچنز مطلب ایگزام میں آنے تھے, تو وہ کوسچن میرے ذہن میں تھے, مجھے خواب کے ذریعے وہ چیز معلوم تھی کہ یہ کوسچن آنے ہیں. 25 کوسچن ہوتے ہیں, مجھے کم از کم 18 سے 20 کوسچن مجھے میرے ذہن میں تھے, لیکن میں ان کو بھی تیار نہیں کر سکتا, حالانکہ میں پڑھا ہوا تھا, ریوائز نہیں کر پایا. خیر صبح میں ٹھیک ہوا تو میں اب کرنل صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا کرنل صاحب کو کہ یہ ساری بات ہوئی تھی وہاں پہ. تو کرنل صاحب نے کہا کہ اچھا. اب سر بات یہ ہے کہ اس سے پہلے نا مطلب یہاں جب میں دربار پہ تصویر سر پڑھتا تھا, یہ جو بابا جی تھی سر, تو میرے ساتھ اس وقت ایک کینیڈا کی لڑکی تھی سر. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کینیڈا کی لڑکی سے شادی کرنا. ٹھیک کرنل صاحب نے کہا نہیں, یہ دوسرے تھے جو لاہور والے تھے. اچھا ٹھیک ہو گیا, لاہور والے جو بابا باغر شاہ صاحب تھے نا سر, انہوں نے مجھے کہا کہ تم کینیڈا والی لڑکی سے شادی کر.
ٹھیک ان کو وہ لڑکی پسند تھی. یہ لڑکی جو تھی سر پیچھے سے اس کے مطلب ماں باپ جو ہیں سر یہ تھے چورا شریف, ان کی بہت بڑی گدی ہے, تقریباً 58 ان کے درگاہوں پہ ہے. یہ اپنا جتنی مشہور بڑی بڑی درگاہیں ہیں, اپنا مری میں جو ہے کیاں شریف ہے, اور کیا نام ہے اپنا یہ گواڑ میں جو درگاہ ہے, یہ ساری کی ساری ان کی لڑکیاں. ٹھیک ہے, تو یہ شرط پور شریف ان کی لڑی میں آگے آتی ہے. ان کے پیچھے بیل ان کی تھی, چورا شریف والی تھی. اب سر جی مطلب کرنل صاحب کے بابا جی نے کہا تھا کہ ادھر شادی کرو, اور ادھر بابا لاہور والے جو بابا جی تھے انہوں نے کہا تھا کہ ادھر شادی کرو. اب میں دو میں پھنس گیا. میں سر کے پاس گیا, میں نے جا کے کہا جی کہ یہ مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے زبان دی ہوئی ہے کینیڈا والے, تو فقیر کی زبان کٹ جائے, فقیر اپنی زبان سے پیچھے ڈاٹے. وہ سر فقیر کہتے تھے کہ بندہ وہ ہو جس کی زبان مثل تلوار ہو, کہ وہ کن فیکون کہہ دے ہو جائے, اللہ کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے کرنل صاحب کو سر یہ خصوصیات عنایت کی تھی کہ میں ایک دفعہ کرنل صاحب کے گھر گیا تو باہر بالکل جو ہے آسمان صاف تھا, دھند تھی. کرنل صاحب پاس بیٹھا گھنٹہ 2 گھنٹے, مجھے کرنل صاحب آتے ہی کہتے ہیں اس وقت کہ ڈاکٹر باہر بارش لگی ہوئی. تو میں نے کہا نہیں سر, اور میں نے اپنے ذہن میں ان کا تھوڑا مذاق اڑایا کہ ایسے ہی کف مار رہے ہیں, گراندے مارتے کھا رہے ہیں, باہر تو ٹھیک ٹھاک جو ہے نا دھوپ لگی ہوئی ہے. جب میں نکلنے لگا اتنی شدید بارش تھی سر کہ میں نکل نہیں پایا, میں نے ٹیکسی مجھے وہاں سے کروا کے نکلنا پڑا. تو کرنل صاحب کی کرامات بالکل تھی. اب سر میں پھنس گیا کہ ایک طرف وہ تھا, کرنل صاحب نے کہا میں اس مسئلے کو حل کروا دوں گا, لیکن وہ مسئلہ بیچ میں حل نہیں ہوا. وہ کچھ معاملات بیچ میں پھنس گئے 2 جگہ. اب سر جی یہ 2012 آ جاتا ہے, اس کا 2011 کے کچھ عرصے کے بعد مسئلہ بعد میں تھا. تو میں نے سر اس طرح کیا کہ درود شریف سر میں نے کچھ ایک دارالسلام ایک جگہ ہے بڑی مشہور, وہ حدیث کا سر پلیٹ فارم ہے سر, تو میں نے وہاں سے درود شریف لیے. تو میں نے جا کے میری نزدیکی مسجد تھی جس میں نماز پڑھتا تھا, وہاں پہ میں نے درود شریف لگا دیے, بیٹھ کے درود شریف لگا دیے اندر, اور مسجد میں آنے کی دعا, مسجد میں داخل ہونے کی, نکلنے کی دعا لگا دی. شام کو جب میں آیا میرے اندر ایک وہ تھا کہ یار آج دیکھوں کتنے لوگوں نے پڑھا ہوگا, مجھے کتنا ثواب ملا ہوگا, کتنے درجے بلند ہوئے ہوں گے. تو میں نے دیکھا کسی نے پھاڑ کے نا اندر پھینکا ہوگا. میرا دل بڑا خفا ہو گیا, یہ کیسے مسلمان ہیں, فرقہ باز ہیں, کہ مطلب ایک فرقے کا اللہ کے دوسرے پہ یہ دروشی پہ برداشت نہیں کرے, اللہ کے کلام کو بھی اپنے فرقے کی وجہ سے یہ برداشت نہیں کرے. تو مجھے ایک نفرت ہوگی فرقوں سے, یار یہ فرقے باز ہیں, کوئی آپ کو فرقوں تک تو پہنچا سکتے ہیں لیکن آپ اللہ تک کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا. سر میں جب واپس گیا بڑا اداس تھا, میں دل ہی میرا نہیں لگ رہا تھا. میں وہاں سے سر جی رات کو نکلا, اپنا 10 بجے والی بس چلتی تھی پنڈی سے لاہور کے لیے, میں نکلا تو میں داتا دربار پہنچا, یہاں میں نے فجر کی نماز ادا کی. اس کے بعد میں نے واپس نکلنا تھا کیونکہ میں نے اپنی جاب پہ جانا تھا. تو مجھے جو ہے نا اپنا داتا صاحب نے کہا کہ یہ مجھے کشف جو ہے نا یہ جاری ہو چکے تھے, یعنی کہ آپ کو بزرگوں کی زیارت ہونے لگ گئی. زیارت سر ہونے سے پہلے نا ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ جب یہ 2011 کا ابتدا تھی تو میں داتا دربار گیا, داتا صاحب کے سامنے بیٹھا اللہ پڑھنا شروع پڑھتے پڑھتے میں جب بہت ہوش ہوا, مجھے سامنے داتا صاحب آ گئے. مجھے کہتے ہیں کہ غصے سے تم کل کیوں نہیں آئے. میں نیلا گنبد گیا تھا, میں نے کوئی میڈیکل بکس لینی تھی وہاں سے, تو میں بکس لے کے واپس چلا گیا. تو میں نے کہا جی میں تو وہاں سے کتابیں لینے کے لیے آیا ہوتا نیلم, میں ابھی سر مطلب سمجھے سیلفی ہوں, ابھی میں کنورٹیڈ نہیں ہوں سر, اور میں ان چیزوں کو نہیں مان رہا. ٹھیک ہے سر, بزرگ صاحب نے مجھے آئے دادا صاحب, تو جی دادا صاحب نہیں کہتا تھا, میں سیدنا علی اجمیری کہتا تھا, دادا میں سمجھا شیر کہتا. تو جی میں نے کہا جی میں بکس لینے کے لیے آیا. کہتے ہیں علم تو یہاں بڑھ رہا ہے, تم کتابوں میں ڈھونڈ رہے. ٹھیک ہو گیا. اب سر اس کے بعد جمعرات والے دن سر سیفیوں کی محفل ہوتی ہے وہاں پہ. اب مجھے اس وقت یہ بھی نہیں معلوم تھا سیفی کیا ہوتے ہیں, نقشبندی سیفی ہوتے ہیں. کا سر چہرہ ماشاءاللہ نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے, داڑھی ہوتی ہے, پگڑی ہوتی ہے, سفید کپڑے پہنتے ہیں, بڑا نور چہرہ ہوتا ہے ان کا. تو میں جا کے سیفی کے پاس بیٹھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو وہ دیکھا جی اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں. جب انہوں نے میرے دیکھا دل پہ جو ہے نا انہوں نے ضربیں لگائی اللہ 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 کی, میرا دل جو ہے نا دھڑکنا شروع ہو گیا, اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا. اب جی میں نے ان کو ایک بات کہی, میں نے کہا جی آپ مجھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرواؤ. اچھا. انہوں نے کہا جی کہ نہیں تمہاری داڑھی نہیں ہے تو اس طرح نہیں ہو سکتا, تم اس طرح کرو کہ داڑھی رکھو, تمہارے کپڑے جو ہے نا سنت کے مطابق نہیں ہے, پینٹ شرٹ پہنتے ہو, یہ تو انگریزوں کا لباس ہے, تو جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ کرے گا. فی الحال تم پہلے اپنے اعمال ٹھیک کرو. میں نے جی علامہ اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی, تم علامہ اقبال تو نہیں ہوگا. خیر میں سر وہاں سے اٹھ کے آ گیا, میں نے کہا نہیں بات نہیں بنتی. سر جی میں آیا ہوں, آ کے تو دادا صاحب کے سامنے بیٹھ گیا.
बैठा हूँ, वही मैंने अपना वजीफा पढ़ा, ट्रांस पोजिशन में चला गया, हालत में चला गया सर। तो दादा साहब मेरे सामने आ गए, मैंने दादा साहब को कहा कि दादा साहब मुझे नबी पाक का दीदार करा दें। मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि उनसे बात नहीं बनी, दिल हो गया, वहां से मैं आ गया। अब मैं दादा साहब को चेक कर रहा हूँ कि ये वाकई कुछ इस तरह की चीज होती है या नहीं होती। सुना है कि पहली नजर में अल्लाह तक पहुंचा देते हैं, नबी पाक की महफिल में पहुंचा देते हैं। तो उन्होंने मुझे दादा साहब ने कहा कि तुम्हारी जो है ना, तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, तुम दाढ़ी रखो, मैं तुम्हें दीदार करा दूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं दाढ़ी रख लेता हूँ। मैंने तो दाढ़ी रखी है, किसी ने दाढ़ी दी। मैं तकरीबन 3-4 दिन के बाद जो छोटे छोटे बाल आए हुए थे, मैं फिर आया, मैंने कहा जी मुझे जो है ना दीदार नहीं हुआ। कहते तुम दाढ़ी बराबर करने के नाम पे काटते हो। मैंने कहा जी मैं वादा करता हूँ, ये भी नहीं काटूंगा। कहते हैं ठीक है। तो जी मैं वापस आया तो मुझे उसी वक्त ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी रात ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, दादा साहब। अच्छा, तो मुझे कंफर्म हो गया, मोर लग गई कि बाकी यार ये भी तो सही है। नजर दीदार जो मुझे पढ़ाई करके नहीं हो रहा था, और यहाँ पे ये कौन कहते हैं, और बंदे को अगर दीदार हो रहा है, ये तो मतलब एक लाइन ही कोई डिफरेंट है, जो मैंने ना तबलीग जमात में देखी, ना मैंने सलाफुल में देखी, और ये इसमें देखी। तो सर अच्छा, अब कर्नल साहब की मैं आपको चीजें बताऊं कि कर्नल साहब की करामात भी सर बड़ी जबरदस्त किस्म की थी, और उनका कश्फ भी बड़ा जबरदस्त किस्म का था, और वो जो कहते थे उस तरह हो भी जाता था। अच्छा, अब ये 2012 की बात है, जब मैं फिर एग्जाम मेरा हो गया क्लियर, किसी ना किस तरह जो है ना सर, वो आगे टेटों के बाद में हो गया। लेकिन सर मैं जो है ना अपना एक उसके बाद बड़ा मुश्किल मेरे पे एक वक्त आया कि ये 2 बाबों के आपस में लड़ाई, 2 भी नहीं 3 बाबों की। एक थे गोल्डन स्टीफ वाले से, ठीक है, वो थे चिश्ती सिलसिले, कर्नल साहब आगे कलंदरी सिलसिले के, दम मस्त कलंदर, ठीक हो गया जी। बाबा जी आगे नक्शबंदी मोहम्मदी, ये सुन्नत का बड़ा एहसास ख्याल रखते हैं, इनका वजीफा था दुरूद शरीफ, कर्नल साहब का वजीफा था ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और गोल्डन शरीफ वाले पीछे वो भी थे। और मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था कि यार ये बाबे आपस में लड़ भी जाते हैं, कोई इनकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, कोई कलंदर होते हैं, कोई अब्दाल होते हैं, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी। अच्छा, तो अब जी मेरे बाबा जी ने जो है ना कर्नल साहब के घर भेजा। मैं कर्नल साहब के पास गया तो बाबा जी ने कर्नल साहब को कहा कि कर्नल साहब आप हमारे बच्चे को छोड़ा दें, ठीक है। कर्नल साहब ने कहा कि अगर मैं ना छोड़ूं तो बाबा जी ने आगे से उनको जवाब दिया कि जो ये रूहानी एक आवाज़ होती है जो बोली जाती है, तो उन्होंने कहा कि कल आप अपनी बेटी का शब्द देखें। बस इतना कह के मैं वहाँ से निकला आया। जब मैं वहाँ से निकला हूँ और मुझे हुक्म मिला कि जाओ होटल में जाए स्टे, मैं वहाँ पे पिंडी में अड्डे में होटल में आके स्टे किए मैं। तो जी अगले दिन जो है ना मैं दोबारा फिर गया कर्नल साहब के घर। कर्नल साहब के घर गया तो कर्नल साहब ने कहा कि खाना खाओ। अब कर्नल साहब के घर मुझे उनकी मिसेस नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। तो मैंने कर्नल साहब से पूछा कि किधर है आपकी मिसेस? उन्होंने कहा वो हॉस्पिटल गई हुई है। मैंने कहा क्यों? कहते वो मेरी बेटी बीमार हो गई, थोड़ा अपेंडिक्स का मसला हो गया, उसको थोड़ा हॉस्पिटल एडमिट है, तो तुम उसके लिए दुआ करना। अब इशारा वो वाला मुझे मिल चुका था। अच्छा, कर्नल साहब को मैंने एक दफ़ा मेरे सामने बैठे हुए थे ना, तो मैंने कर्नल साहब को कहते हैं अच्छा डॉक्टर और सुनाओ। मैंने कहा सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। कहते हैं क्या? मैंने कहा सर दाढ़ी रख लिया। तो मेरे अंदर का मौलवी तो सर वो था ना, तो लीग जमात से भी आया हुआ था और सल्फी से भी आया हुआ था। मैंने कहा सर दाढ़ी रख लिया। कहते मेरी दाढ़ी नहीं है। मैंने कहा नहीं सर। ठीक। कहते और से मैंने ऐसे करके देखा कर्नल साहब की इतनी बड़ी दाढ़ी। अल्फम सर आपको कहता हूँ फर्स्ट टाइम मैंने जिंदगी में देखा कर्नल साहब की इतनी बड़ी दाढ़ी नजर है। कहते अब तो दाढ़ी यही है। अच्छा, मैंने कहा है। कहते तेरी आंखें नहीं, देखने वाली आंखें नहीं है, देखने वाली आंख चाहिए। मैंने तो अपनी आंखों से चीज देख ली थी कि यार ये चीज भी है, और मैं सोच रहा हूँ साइकेट्री तो नहीं है, कोई ये मसला तो नहीं है, कोई और कोई चक्कर तो नहीं है। मैंने अपनी आंखों से चीज भी देख रहा। अब सर मैं आपको बताऊं कि जब इस्लामाबाद में आया हुआ था तो मैंने एक दफा देखा कि कर्नल साहब जो है ना सबको कह रहे हैं अपने मुरीदों को असर का टाइम हो गया, जाओ नमाज पढ़ के आओ। मेरे पास बैठे क्या कर रहे हो, जमात से जाओ नमाज को। मैं दिल में सोच रहा हूँ कि कर्नल साहब खुद बैठे हुए नमाज लेने जा रहे और सबको कह रहे हैं जाओ नमाज के लिए। मैं भी सर वहीं पे बैठा। मैंने सर वहाँ पे रूहानी तौर पे अपने बाबा जी से कहा कि कर्नल साहब सबको नमाज के लिए भेज रहे, खुद यहीं पे बैठे हुए, खुद अमल कर नहीं रहे। ठीक है। तो अचानक मेरी आगे से पर्दा हटा, मैंने देखा कर्नल साहब ऊपर खड़े हैं, यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, मतलब उनकी रूह जो है ना वो नमाज वहाँ पे पढ़ रही। तो मैंने भी छलांग लगाई कर्नल साहब पीछे, मैं क्यों सफर में था, तो मैंने 2 फर्ज पढ़ के इस्लाम फेंका, मैं अपनी जगह पे बैठ गया, मतलब मेरी रूह अपनी जगह पे बैठ। कर्नल साहब ने इस्लाम फेरा, मुझे कहते हैं डॉक्टर मेरी नकलें कर दे।
اچھا تو مطلب کرنا صاحب کو یہ بات پتہ لگی میرے پیچھے ہی اٹھ گیا. اب نیکسٹ ٹائم جب میں نے سب پڑھنے کی کوشش کی نماز پڑھوں میں بابا جی نے سب کر کے ڈانٹا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کبھی نماز پڑھی؟ طریقہ وہی اختیار کرو نماز کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرو گے کہیں نہ کہیں آ کے پھنس جاؤ گے, کوئی مخلوقات تمہیں اچک لیں گی, ٹھیک ہے, کہیں تم کرامتوں کے چکر میں پڑ جاؤ گے, کہیں تم دکھاوے کے چکر میں پڑ جاؤ گے. لہٰذا تمہارا جو اصل راستہ ہے روحانیت والا, اور روحانیت سے نکل کے تم شیطان کی بڑی چالیں ہوتی ہیں, اور بڑی باریک چالیں ہوتی ہیں, اور شیطان ہمارے ڈی این اے سے واقف ہوتا ہے کہ اس بندے کو میں نے کیسے گمراہ کرنا ہے. کسی کو علم کے تکبر سے گمراہ کرتا ہے, کسی کو یہ دکھاتا ہے کہ میں تو بہت بڑا فقیر بن گیا, میں نے تو اپنے کپڑے اتار دیے ہیں, میری دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں تو جاتا ہوں کہ بارشیں ایک دم اسٹارٹ ہونے چکی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح گمراہ کرتا ہے. کسی کو علم کا اس سے گمراہ کرتا ہے. لیکن بندہ وہی ہے جو کہے آئی ایم نتھنگ, میں کچھ بھی نہیں, میرے پاس کچھ علم ہی نہیں, میں بالکل خالی ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور یہ چرچل نے بھی یہ کہا کہ بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں, میں خالی ہوں, ٹھیک ہے. حالانکہ بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے, چرچل بھی بہت فلاسفر گزرا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو خالی کرنا تصوف کا پہلا زینہ ہے. اپنے آپ کو خالی کر دو, اپنی میں کو خالی کر دو, اپنی انا کو خالی کر دو, اور ایسے ہو جاؤ جیسے ایک جو ہے نا فٹ بال ایک کھلاڑی کے پاؤں میں ہوتا ہے, جیسا مردہ سیدنا غوث پاک نے کہا تھا یہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور اپنی ساری جتنی آپ کے ارادے ہیں وہ سارے اللہ کے ارادوں میں اپنے آپ کو ملا لو اور خاموشی اختیار کرو. ایون کہ میں نے ایک دفعہ بیگن تھی, گرمی شدید تھی, تو میں نے دعا کر دی کہ یا میرے مولا یہ بیگن جلدی چل جائے, باہر جائے. مجھے شدید قسم کی ڈانٹ آئی, بابا جی تو کون ہوتا ہے اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی میں لانا والا؟ کون ہوتا ہے اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی میں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میری ویگن میں پہلے چلا جاؤں, ویگن ہٹ جائے, اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی میں لاتا ہے. بس اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے. جو اللہ کرتا ہے وہ ماں سے کرنا زیادہ پیار کرتا ہے. لہٰذا یہ وہ ماں ہے جو تمہیں پہلی چیز عطا کرے گی. سر میری ماں تھی نا سر, میری ماں کو پہلے پتا ہوتا تھا کہ میرے بچے کو بھوک لگ گئی. سر ایک لائق ماں ہوتی ہے, ایک نالائق ماں ہوتی ہے. نالائق ماں وہ ہوتی ہے بچہ روتا رہتا ہے, ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا بچے کا کیا حال ہے. لائق ماں وہ ہوتی ہے وہ ایک نظر دیکھ کے پہچان جاتی ہے کہ میرے بچے کو 1 گھنٹے بعد بھوک لگنی ہے, میں ابھی یہ کام ختم کر لوں, میں اپنے بچوں کو میں نے دودھ پلانا ہے. میرا کنسیپٹ یہی تھا کہ میرا اللہ وہ ہے جو میری تکلیف سے بھی آگاہ ہے, جو میری ہر چیز سے بھی آگاہ ہے. لہٰذا مجھے اس وقت میں نکالے گا اس چیز سے بھی, سب کچھ کرے گا. میں 100% اللہ پہ مطلب بلیو ہے میرا کہ میں اللہ مجھے ساری چیزوں میں نکال کے لے جائے گا. تو یہ سر ان کی تعلیمات وحدانیت کی تعلیمات تھی کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں, لا حول ولا قوت, مطلب تمہارا ارادہ بھی نہیں ہے. جیسے ہم تبلیغی جماعت میں ہماری ایک چیز بن گئی تھی کہ آپ ارادہ بنا دو کہ آپ نے جو ہے 40 دن کے لیے نکلنا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, آپ کا ارادہ بھی, آپ ارادہ بناؤ گے تو آپ کفر کرو گے, آپ شرک کرو گے, ٹھیک ہے. اور سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں دعا تجھ سے صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تیرے نبی کا حکم ہے, ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورے دینے والا. تو لہٰذا سر میں بھی بعض کا جو ہے نا دعا وغیرہ سے بھی غفلت کرتا تھا کہ بھائی اللہ کی جو مرضی ہے وہی ہو. لیکن دعا ایک پہلو ہے, ضرور لازمی کرنی چاہیے. دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں سر, دعاؤں سے ساری چیزیں بدلتی ہیں. اگر مشکل میں پھنسے ہو اللہ آپ کے لیے راستے نکالتا ہے. تو لہٰذا اس چیز پہ نہیں بیٹھنا چاہیے میں دعا ہی نہیں کرتا, یہ بھی ایک الگ گمراہی کی طرف انسان چلا جاتا ہے. وہی چیز پکڑیں جو اللہ کے نبی کی سنت ہے. اچھا تو اب جب کرنل صاحب کی بیٹی بیمار ہوگی, اب میں نے ان سے کہا جی کہ بھائی کس ہاسپٹل میں, انہوں نے مجھے ایک ہاسپٹل بتایا اسلام آباد کے, وہاں اس ہاسپٹل میں اس ہاسپٹل میں پہنچا. اس ہاسپٹل پورا میں چھان مارا, پورا ہاسپٹل. ڈاکٹر ایک میں نے پکڑا, میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں, چلو پورا چھان مارا, کوئی مجھے وہاں پہ نہیں ملی. وہ مجھے PNS پہ ملی وہاں پہ جانا, ٹھیک ہے سر. اچھا سر اب میں ایک بڑے نزدیک بات بتاؤں کہ اس سے پہلی رات جب میں ہوٹل میں تھا تو رات کو تقریباً 11-12 بجے کے ٹائم مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اور دیدار بھی کیسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حالت میں, الفاظ اس بات کو کہتا ہوں, ظاہری حالت میں آپ کے آگے کھڑے ہوئے. پیچھے میرے بابا جی کھڑے تھے. میرے بابا جی کالی چادر والے بابا جی کہا جاتا تھا. داتا دربار میں 26 سال بیٹھے تھے, فوجی تھے وہ بھی, بحرین کی آرمی میں رہے, پاک آرمی میں رہے ہیں. تو ظاہری حالت میں سنسان تھے. میں ساتھ کھڑا تھا, میں نے ان کے پیچھے نماز ادا کی تھی. تو جیسے میں نے نماز ادا کی, جب میں صبح اٹھا تو جب میں کاؤنٹر پہ گیا ریسیپشن پہ, اس نے کہا جی آپ کا نام کیا ہے شناختی کارڈ پر. مجھے اپنا نام بھول چکا تھا. میں نے کہا میرا نام تو عبداللہ ہے. میں نے کہا والد صاحب کا نام, میں نے کہا والد صاحب کا نام بھی عبداللہ ہے. میں اپنا نام بھول چکا تھا, میں اپنی یادداشت کھو چکا تھا. تو وہاں پہ جو ہے نا اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بعد مجھے معاشر صدیقہ رضی اللہ کا دیدار. میرے پاس ایک تصویر تھی جس میں لاکھوں روپیہ پڑھ رہا تھا پچھلے 2 سال سے, 2-2.5 سال ہوئے تھے مجھے. انہوں نے یہ کہا معاشر صدیقہ نے کہ
कर्नल की बेटी बीमार है, तुम ये तस्वीर उसके हाथ पे पहना दिया। तो जी मैंने कहा ठीक है। अब सर जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मैंने ढूंढ लिया उनका कमरा, ढूंढा। कर्नल साहब वहाँ पे खड़े थे, बेटी बेड पे लेटी हुई थी, फैमिली उनकी सारी थी। मैं वहाँ पे पहुंचा, मैंने लड़की को कहा, मैंने कहा कि ये तस्वीर जो है ये मैंने आपके हाथ पे पहनानी है, तो आपने हाथ थोड़ा ऊपर करना है। अगर मैं इजाज़त लूँगा आपके अबू से तो वो बाबा से तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो लिहाजा जो है ना आप जो है ना तस्वीर पहना। तो कर्नल साहब की बेटी ने थोड़ा हाथ ऊपर किया, मैंने यहाँ तस्वीर डाली, उसने एकदम आवाज़ मारी बाबा, और वो भी आ गई। उनका सब बीमार है, पहले आप क्यों कर रहे हैं इस तरह ना। खैर मैं चला गया वहाँ से, तो मुझे पहले तस्वीर वापस कर दी। तस्वीर वापस की, मैं वापस आ गया। रात को मैं उसी होटल में मैं सोया, तो मुझे रात को माशे से दिखा, चलो फिर आ गई, कितनी तस्वीर किधर है? मैंने कहा वो मेरे बैग में। फिर मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तस्वीर जाकर उसको देख जानी है, तुम तस्वीर बैग में रख के बैठे हो। मैंने कहा मैं सुबह चलता हूँ। सुबह अगले दिन मैं शाम को दोबारा कर्नल साहब के घर के पास पहुंचा, पता लग गया था मुझे वापस आ चुके हैं। कर्नल साहब के घर पास पहुंचा तो उनके मुरीदीन ने मुझे वहाँ पे पकड़ लिया, पकड़ के मुझे मारा, मेरी शर्ट फाड़ दी, और उन्हें पुलिस को कॉल दी। पुलिस को कहा कि क्या नाम है, एक चोर हमने पकड़ लिया है। तो पुलिस आ गई सर, पुलिस आई, पुलिस ने मुझे उठाया गाड़ी में, पीछे बैठने लगा, उन्होंने मुझे अगली फ्रंट सीट पे बिठाया, मुझे थाने में ले गए। थाने में लेके गए, आगे डीएसपी साहब बैठे हुए थे। तो जी उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया था, डीएसपी साहब ने मोबाइल देखा तो उसमें मेडिकल की वीडियोस थी। तो मुझे वो वक्त याद है अभी भी कि डीएसपी साहब ने कहा कि यार बस अल्लाह ताला माफ़ करे, कैसा वक्त आ गया कि देखो ये बंदा पागल हो चुका है, और डॉक्टर था, तो कैसा वक्त आ गया है। तो उनका क्या मसला क्या है इसका ना। मैंने कहा जी ये हमें इत्तला मिली है कि चोरी कर रहा था, गाड़ियाँ चुरा रहा था, मोटरसाइकिल वगैरह चुरा रहा था। उन्होंने पूछा कि तुम चोरी कर रहे थे? मैंने कहा नहीं सर। कहते फिर ये बंदे पे इल्ज़ाम क्यों लगाया है? मैंने कहा सर अल्लाह जानता भी है, देखता भी है, तो इनकी दिल की सेटिस्फेक्शन, इनकी नफ्स की सेटिस्फेक्शन इल्ज़ाम लगाने भी है, तो इनके नफ्स को खुश होने दें सर। 2-4 मिनट की खुशी है सर, लेकिन मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। तो मेरे साथ बीच में अपना भाई की भी कोई तस्वीर थी, तो मैंने देखा, उनका ये कौन है? मैंने कहा मेरा भाई है ये, पुलिस में है। तो उन्होंने फिर जो है ना कॉल लगाई मेरे भाई को कि आपका भाई इस तरह आएगा। तो उन्होंने कहा तो उसको भाई को छोड़ो, मैं कज़न को भेज रहा हूँ। तो साथ मेरा कज़न फिर आ गया। अब सर मैं वहाँ पे जब वो मेज़ पे बैठा सर, तो वहाँ पे ना रावलपिंडी में सर एक दरगाह है, तो नकीब रहमान नकीबी साहब की। तो वो जो पुलिस का मुहर्रर था या जो भी था, कांस्टेबल था, उसके सामने तस्वीर वहाँ पे थी। उसने मुझे कहा नाम, जब मैंने एंटर किया शनाख्ती कार्ड वगैरह, मुझे कहते तुम यहाँ पे किसी को जानते हो? मैंने कहा ये स्वाय कर्नल नकीबी साहब के, ये जो नकीबी साहब, इनके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। उन्होंने कहा ये तो मेरे मुर्शिद है। तो क्योंकि मेरे आगे से पर्दा उस पर हो चुका था। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा थका हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा कोई बंदोबस्त कर लें गद्दे का। उन्होंने गदा नीचे वो हो गया, गदा डाला, तो मैं गद्दे पे लेटा। अब गद्दे पे लेटा सर, तो मुझे ये फील हुआ कि मैं मर चुका हूँ सर। अच्छा, मेरी वो निकल चुकी है सर, मेरी कोई आवाज़ नहीं निकलती, मेरी सारी मुझे आवाज़ें सुनाई पाए, बातें कर रहे थे, मुझे सारी आवाज़ें सुनाई दे रही है। ये मैंने सर फीलिंग आफ्टर डेथ का जो है ना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था कि जब एक बंदा मर जाता है तो उसकी कैसी फीलिंग्स आती है, उसकी सारी आवाज़ें सब कुछ। और उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि मैं मरा हूँ, ये लोग फजूल की बातें कर रहे हैं, ये कलमा पढ़े, कुछ अल्लाह का कलाम पढ़े, कुछ यासीन पढ़े कि जिससे मेरे दर्जात बुलंद हो, जैसे मैं निकलूँ। मैं इसी कंडीशन में था जैसे मैं मर चुका। तो फिर जो है ना मेरा कज़न आया साथ, कज़न आया, मुझे हाथ लगाया, एकदम मैं वापस कंडीशन में आया उसमें। तो मैंने देखा कि एक तो मेरा कज़न आया हुआ है, साथ एक बंदा बैठा हुआ है, बैसाखी उसकी टांग एक उसकी नहीं है, वहाँ पे बैठा हुआ है। तो मुझे उसने प्रिंसिपल ने कहा अच्छा आप कज़न आए तो आप जाएँ। तो सब मैंने कहा मैं इनके साथ जाऊँगा। मैंने इनको अल्लाह हाज़िर नाज़िर है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, इससे पहले कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था, मैं जानता ही नहीं था। उन बंदों ने जो है ना जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी आप उसको जानते? उसका बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जी, ये फिलहाल हॉस्पिटल में रहे। उसने एग्जैक्ट सेम वही हॉस्पिटल्स बताई जिसमें मैं रहा था सर। तो मैं तो हैरान, इनको कैसे? तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा आप बाबा जी? कहते हाँ बाबा जी, मुझे बाबा जी ने भेजा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने पुलिस वालों का मैंने इनके साथ जाना है। तो उन्होंने उनका नाम शाम वगैरह लिख दिया। तो मैं खैर आया वापस होटल में सामान लेने के लिए, और जिन लोगों ने मुझे मारा था, मेरे कपड़े फाड़े थे, वो भी मेरे साथ थे। आए वहाँ पे, मैंने फिर बैग से तस्वीर निकाली। मैंने कहा कर्नल साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, तस्वीर मेरे को दे दी। तो तस्वीर सर जो है ना पहुंचा दी, वो तस्वीर मुझे वापस नहीं मिली है। तो मैं पहुंचा के वहाँ से मैं निकला सर, गाड़ी में बैठा, तो मैं सुबह सर लाहौर पहुंचाया दाखिल दरबार। मेरी जेब में सर सिर्फ 2 रुपये थे, कुछ भी नहीं था, खत्म। ठीक है, तो मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस लाइन में गया था,
مجھے ایک دفعہ بابا جی نے داتا دربار کے باہر بٹھا دیا. انہوں نے کہا کہ بھیک مانگ. تو میں سر وہاں بھیک مانگا. اچھا بھیک مانگی آپ نے؟ بھیک مانگی. پیسے پڑے ہوئے میرے پاس, اے ٹی ایم میرا بڑا بھرا ہوا تھا اس ٹائم, سب کچھ تھا. ایک انہوں نے اس کیفیت سے کہ بھائی یو آر نتھنگ, تم کچھ بھی نہیں, تم ایک منگتے ہو, تمہاری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. اللہ نے اس بندے کو منگتا بنا دیا. تمہارا ایک نام رکھتی ہے ڈاکٹر, دوسرے کا نام رکھتی ہے صدر پاکستان, تیسرے کا وزیر اعظم, چوتھے کا رکھتی ہے جی یہ ڈی ایس پی آئی جی ہے. کوئی بھی نہیں, صرف نام دیے ہوئے ہیں ان کو. ایک کو رکھتی ہے اس کا نام ہے جی فائزل احمد, یہ صرف نام ہے اس کے. وہ نام تمہیں بھی دے سکتا, تم بھی بھیک مانگنے والے بن سکتے تھے. تمہارا کون سا تکبر, کس چیز کا تکبر, تم کس چیز کے ڈاکٹر, کس چیز کے تم کیا ہو, یو آر جسٹ نو. ٹھیک ہے, وہ بس ایک وہاں پہ فقیر بیٹھا ہوا تھا, میں نے اس سے پیسے مانگ لیے جا کے فقیر سے. فقیر نے اوپر دیکھا, کہتے یا اللہ رحم کر, اس مجھے ایک دم آواز آ جاؤ بچ. تو میں بندہ چلا گیا. تو اب جب میں اس وقت میرے پاس 2 روپے تھے, میں اندر کیا ہوں, جب بابا جی کے پاس بیٹھا ہوں, بابا جی وہاں بیٹھے ہوئے, میں نے ناشتہ بنایا. بات نہیں کرتے بابا جی, بہت کم بات کیا کرتے تھے, بہت ہی کم بات کرتے. تو جی بیٹھے میں, اور ان کے پاس مرید جو ہے نا, وہ ایک وقت میرے پاس 4-5 آدمی رکھتے تھے بندے, ان کو فارغ کر دیتے تھے, تو پھر نئے بندے پاس آتے تھے, ان کو جمگٹھا نہیں لگاتے تھے. تو بابا جی جو ہے جی ایک بات کہہ رہے ہیں بیٹھے ہوئے چاہیں, کہتے ہیں مارا کیوں ہے, بات زبان سے کرنی چاہیے, مارا کیوں. تو پھر مجھے کہتے ہیں کہ چلے میں دیکھوں گا, ناشتہ ایسا کروں. مجھے ناشتہ ایسا انہوں نے کروایا. تب آ کے میں ان کو بابا جی کے پاس بیٹھا. اب سر جی جمعے کا ٹائم آ گیا, جمعے کی نماز کا ٹائم آ گیا. تو بابا جی نے اپنے مرید کو کہا, بندے کو, اس کو جاؤ جا کے پہلی صف میں جا کے بیٹھا. وہ مجھے لے کے چلا گیا, جا کے پہلی صف میں بٹھا دیا. پہلی صف میں سر جب انہوں نے مجھے بٹھایا, تو جب خطبہ دینے والے خطبہ دینے کے لیے آئے, تو سر انہوں نے وہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ جو میری متعلقہ تھی. میں سر جب دوسری پڑھا کرتا تھا تو میں حضرت معاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ بڑا یاد کیا کرتا, رویا کرتا تھا ان کے لیے. تو وہ انہوں نے خطبہ دیا, انہوں نے کہا جمعے کے خطبے میں کہ ایک بچہ ہے یہاں پہ جو بڑا درود شریف پڑھتا ہے, اور وہ حضرت معاشر صدیقہ کو بڑا یاد کرتا ہے. تو کل اس کی صبح ڈیتھ ہو جائے گی, اور اس کا سر وہاں پہ ہوگا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر رکھا کرتے تھے. ٹھیک, اور اس کی قبر یہاں پہ وہ فیروز الدین کی جو قبر ہے وہاں پہ بنے گی. تو میں بڑا خوش کہ ساری باتیں میری کر رہے تھے اور دیکھ میری کر رہے تھے مولانا صاحب. مجھے پتا کیا کہ یہاں پہ کوئی اور سسٹم چل رہا ہے. خیر ہو گیا. پھر واپس آیا, بابا جی کے پاس بیٹھ کے میں نے خود سن لیا. میں نے کہا سن لیا, کہتے ہیں جاؤ کر. میں نے کہا بابا جی میں نے تو نہیں جانا. کہتے کیوں نہیں جانا. میں نے کہا میں نے خود سن لیا ہے, میں تو کل جانے والا ہوں اس دنیا سے. خیر شام ہو گئی سر, شام ہوئی. تو بابا جی اسی وقت ہی میرے کپڑے سلائے سر, بلو کلر کے کپڑے تھے. بندے کو بھیجا جاؤ کپڑے کے نام دے جاؤ. میں آگے کے آگے سے بھاگا ہے بابا جی. دوسرا لگتا ہے یہ بھاگا ہے وہاں سے. مجھے کہتے ہیں کیوں کپڑے کیوں نہیں پہن رہے تم, میں جو تمہیں دے رہا ہوں نا. تو میں نے کہا جی یہ بہت بڑی سخت رسپانسبلٹی ہے, میں اس قابل میں رسپانسبلٹی نبھا سکوں. کہتے ہیں دینے والا میں نہیں. ڈاکٹر صاحب پیچھے اشارہ کیا کہ جس نے دیے ہیں وہ خود سنبھالے گا, تو تم لے جاؤ. خیر میں نے ناپ دے دیا سر. انہوں نے شام میں مجھے کپڑے تیار کر کے رات کو دے دیے سر. اچھا اب سر جی شام جب ہوئی تو بابا جی نے مجھے کہا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ رات کو. میں نے کہا بابا جی میں نہیں جاتا. بابا جی نے کیا کیا کہ میرے گھر کال لگا تھا. میرے بھائی سے بات تھی, میری بھابھی سے بات کی. بھابھی رونا شروع ہوگی, اللہ سے دوست جو کام تھا میں ان سے باتیں رو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں بھیج دی. تو میرے بھائی کو بھیجا. انہوں نے بھائی جو ہے میرے پہنچے صبح یہاں پہ, اور ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے یہاں پہ, باقی کے ماموں وغیرہ وہ وہیں پہ پہنچے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کو جو ہے نا لے کے جانا ہے صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ نے اس کو باہر نکال کے لے کے جانا ہے, کیونکہ مجھے یہ اس اشارہ مل چکا تھا کہ صبح میری ڈیتھ ہو جائے گی اور صبح میرا جان جنازہ پڑا جائے گا اور میں مر چکا ہوں. اب سر صبح جو ہے نا فجر کا ٹائم ہوا تو میں نے نہا دھو کے کپڑے پہن کے بابا جی کے پاس آ کے بیٹھا. تو بابا جی بڑے حیران, نماز کی بات ہے, بابا جی بڑے حیران سے تھے. مجھے کہتے ہیں کہ تم نے نہائے ہو, نہا کے کپڑے پہنے. بالکل نہا کے کپڑے پہنے. تو مطلب ان کو یہ تھا نا, مجھے جو فیل ہو رہا تھا کہ بھائی یہ بندہ ڈیتھ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو مجھے کہتے ہیں تمہاری چادر کدھر ہے. بابا جی نے مجھے کالی چادر دی تھی. کالی چادر مجھے, میں نے پیشنٹ تھا, میں اس کے لیے پوری رات کرسی پہ بیٹھا پوری رات اس کے پاس. مجھے انعام کے طور پہ چادر ملی تھی کہ بھائی تم نے اس کی رات کو خدمت کی ہے, پوری رات بیٹھے رہے ہو.
جو چادر مجھے کہتے ہیں بھابھی چادر کدھر تھا؟ چادر میرے کزن تھا سر، وہ لے کے باہر چلا گیا صبح کے ٹائم. کہتے ہیں مجھے کہ میں نے کہا کزن لے کے چلا گیا، کہتے ہیں چادر کی وجہ سے بچ گیا. مطلب میرے جسم کا حصہ تھا، وہ حصہ باہر چلا گیا، اس وجہ سے میرا وہ نہیں ہوا، ڈیتھ نہیں ہوئی. پھر میرے بھائی آئے مجھے لے کے گئے. اب جب سب مجھے لے کے گئے جب، تو یہ اس وقت مطلب جسم کا دیدار ہوا تھا، یہ سارا سر ایک ساتھ چل رہا تھا، مطلب ایک ہفتے کے دوران سارا چل رہا تھا. تو پھر مجھے جو ہے نا سر ہوا، مطلب میری یادداشت تھی. اب میں جب گھر چلا گیا وہاں پہ گاؤں میں لے کے گئے، تو گاؤں اس وقت ختم ہو گیا تھا، سیلاب وغیرہ آیا تھا. تو میں اپنے سکے بھائی کو بھی نہیں بچا پا رہا. میرے ساتھ 15-20 دن یہ کنڈیشن رہی کہ بالکل میں کمرے میں تھا، اور میں بالکل 15-20 دنوں کے بعد پھر میں جو ہے نا ہوش میں آیا. تو میں اجازت لینی پڑتی تھی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے. تو میں نزدیک جو میرے سائنس علی سرکار کا دربار پڑتا تھا، تو میں ان کے وہاں پہ گیا. وہاں پہ جا کے میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں، میں جاب کے سلسلے میں جانا چاہتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا مجھے اجازت چاہیے. کہتے ہیں کہ تم اس طرح کرو کہ باہر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی کیا نام ہے، تم اس پہچان جاؤ اس کے پاس جا کے اس کو جا کے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کیا کرنا ہے. میں باہر آیا تو ایک سامنے فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس کا سر جسم پہ گندی چادر تھی اور اس کو مکھیاں تھی. اور میں سمجھتا تھا کہ اللہ کا جو دوست ہوتا ہے سر، کیونکہ اللہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو اس کا دوست اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. تو ہے میں اس کے پاس آ کے بیٹھا، میرے دل میں نہیں تھا کہ یہ کوئی مشورہ دے بھی سکتا ہے. اس نے چاہنے کام کو اٹھائی، سامنے چائے والا جاتا کہ 2 کپ چائے لے کے آیا. ایک چائے میرے آگے رکھی، ایک اپنے آگے رکھی. مجھے کہتا ہے کہ تم اسلام آباد جا کے کیا کرو. میں نے کچھ نہیں بتایا، میں نے ایک بات نہیں کی، چائے کی بات بھی نہیں، کچھ بات بھی نہیں. مجھے کہا تم اسلام آباد جا کے کیا کرو. میں نے کہا ضروری کام سے جانا. چھوڑو یار نہ جاؤ. تو میرے ایک ذہن سے وہ کنسیپٹ ہٹ گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو اپنا دوست بنا دے، اس پہ کشف کھول دے. اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ آپ کتنا اپنے پاک صاف کرتے. سر تصوف میں سر چیزوں کا نا ایک علم جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم کتابوں سے پڑھ. تصوف کا علم کتابوں سے نہیں، تصوف کا علم اللہ تعالیٰ آپ کو علم لدنی سے یا لدنی سے اس سے نوازتا ہے. آپ ایک چیز کو پہلے آبزرو کرتے ہو، آبزرو کرنے کے بعد پھر آپ کو اس کی حدیث یا اس کی کوئی واقعہ ملتا ہے، آپ کنفرم ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس طرح کی تھی. اور واقعی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مطلب کہ جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو شاید اس کا دل اتنا پاک تھا کہ اللہ نے اس کو دل کو دیکھا تھا، اس کا ظاہری حلیہ وغیرہ کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا تھا. تو کوئی کنسیپٹ وغیرہ وہاں سے کلیئر ہونے ہوتے ہیں. تو سر یہ واقعات ہونے کے بعد ایک دفعہ سر اس طرح ہوا کہ اس کے بعد پھر میں واپس چلا گیا تھا میں نے جو ہے نا میں لاہور آ گیا تھا. میں جب لاہور آیا تو میں تقریباً 5-6 سال میں نے مجھے گزارے. میری فیملی کو نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا. تو میں جاتا تھا گھر، اور کیا نام ہے بس پیسے مجھے منتھلی آ جایا کرتے تھے. جو ماں باپ میرے ویل آف تھے، جو ان کی طرف سے جو ٹھان کے آ جاتے تھے. تو میں نے سر 6 سال بالکل ہوش میں نہیں گزارا. میں بالکل مدہوش تھا، کوئی ہوش نہیں تھا مجھے اپنا نام وغیرہ. لیکن میں جب گھر جاتا تھا تو میں کوئی آتا تھا میں سوٹ ٹھیک ہوتا تھا. جی تو سر پھر جو ہے نا میں جاب کرنے کے لیے چلا گیا کشمیر. نیلم جلن پروجیکٹ تھا، وہاں پہ میرا ایگزام وغیرہ ساری چیزیں کلیئر ہو چکی تھی. تو وہاں سے سر میں ایک دفعہ تراڑکھل میں تھا. تراڑکھل میں سر جب میں نے جاب کی تو میرا یہ سر معمول تھا کہ میں سر کوئی مریض بھی بغیر دھوشی پڑے نہیں دیکھتا تھا، اور میں بغیر وضو کے نہیں دیکھتا. میں نے سر کئی سالوں میں سر بغیر وضو کے بغیر کبھی میں نے مریض چیک نہیں کیا اور دھوشی پڑے ہوئے چیک نہیں کیا. تو وہاں پہ شاید کسی مریض کے ساتھ اس طرح کی چیز تھی کہ جو میرے ساتھ آ میں جو پکا مطلب میری نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئی. اب سر جب میں اس کے بعد ایک اور جگہ ہے کشمیر میں ہی کوٹلی میں جگہ ہے، تو میں وہاں پہ آیا پریکٹس کر رہا تھا. تو میرا ایک ڈسپینسر میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا میری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، میرے سے کوئی چیز ہے جو مجھے اسٹڈی نہیں کرنے دیتی ہے، جو مجھے تنگ کر رہی ہے. تو اس نے ایک بندہ بلایا. اس بندے نے جو ہے جی مجھے کچھ پڑھائی کی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے مجھے اپنی انگوٹھی دی. کس میں دیکھی؟ میں نے جیسے انگوٹھی دیکھی تو میرے اندر سے نا ایک آواز، لڑکی کی آواز آنا اسٹارٹ کی کہ میں تو اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں، تم جو مرضی کر. اس میں نے کچھ پڑھائی وغیرہ کی. 2 دن مجھے نا کونے سے آواز آتی رہی ایک لڑکی کی. میں اسی وقت ٹھیک ہو گیا، میری نمازیں جاری ہوگی، میری اسٹڈیز جاری ہوگی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. 2 دن کے بعد میری کنڈیشن پھر ہوئی. اب میں پھر اس بندے کے پاس گیا، اس نے مجھے بتایا کہ آج میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا.
کہ تمہارے پہ چیز اتنی تکڑی ہے کہ میرے بس کی نہیں ہے کہ میں جو اس کو کر سکوں, مجھے اس کے لیے سخت پڑھائی کرنی پڑے گی, کوئی چھت وغیرہ پہ بیٹھ کے ننگے سر وغیرہ, تو میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے, تو پڑھائی ہے بھی میرے لیے مشکل ہے کہ مجھے اپنا مسئلہ ہو رہا ہے اس میں. تو خیر میں اس کے بعد ایک اور جگہ کشمیر میں چلا گیا, میرپور وغیرہ کی طرف, وہاں پہ مجھے چیز نے تنگ کیا. میں نے وہاں کے ڈاکٹر صاحب کو بولا, تو ڈاکٹر فورم صاحب کو بھی وہاں پہ تھے کہ میرے ساتھ تھے, وہاں پہ MS تھے, تو انہوں نے مجھے ڈسپینسر بتایا کہ اس کا جو ہے نا ماموں ہے تو یہ چیزیں نکالتا ہے. تو میں اس کے پاس گیا, مجھے ڈسپینسر لے کے گیا وہاں پہ. ماموں نے کوئی چلا کیا ہوا تھا جنات کا, 40 دن پانی میں بیٹھ کے جنات کا چلا کیا. تو آپ بتائیں کشمیر کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں تو کافی تعداد میں جنات وغیرہ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے مجھ پہ دائرہ لگایا, چیز اندر حاضر ہوگی, اور انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی تم کیا چاہتی ہیں. اس نے کہا 2 چیزوں میں چاہتی ہوں اس سے, بس نمبر 1 یہ درباروں پہ نہ جائے, انہوں نے کہا نہیں جائے گا. دوسری چیز یہ ذکر اذکار کرنا چھوڑ دے, لا حول اللہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی ذکر اذکار چھوڑ دے, مجھے سے تکلیف ہوتی ہے جنا. میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. پھر خیر انہوں نے مجھے کچھ چیزیں دی جلانے کے لیے, پڑھائی وغیرہ دی, میں نے کی 15-20 دن کی, کچھ بھی نہیں ہوا. میں واپس آیا, انہوں نے کہا جی میرے پاس کی نہیں ہے, میں کسی اور کے پاس جانا پڑے گا جو اس سے بھی تکڑا بند ہو, پڑھ سکے. پھر سر جی میں اپنا اسی چیز کے ساتھ رہا. یہ چیز سر مجھے کرتی کیا ہے سر, یہ مجھے سر اس طرح کر کے کھینچ لیتی, شدید کر کے, میرا بازو جو ہے نا سر یہ ایسے کر کے مڑ جاتا تھا. اب اس سے مجھے ہوتا یہ تھا کہ جب میں نماز میں جاتا تھا سجدے میں سر, تو یہ مجھے شدید تکلیف ہوتی سر. مجھے اللہ کا نام سننے سے بھی شدید تکلیف ہوتا. قرآن شریف پڑھنا, میں رویا کرتا تھا کہ یا اللہ میں قرآن شریف نہیں پڑھ پا. قرآن شریف میں بالکل سر مطلب سورہ کیا نام ہے اپنا مزمل تھی یا سورہ یاسین وغیرہ تھی جن کا میں مطلب کہ حافظ تھا, پڑھتا تھا, اس کو زمانے مجھے یاد تھی, تو یہ مجھے سر پڑھنی بھی, تو انہوں نے مجھے بڑا جھگڑ کے رکھا. پھر سر میں جو ہے فتح جنگ آیا, وہاں پہ ہاسپٹل وغیرہ میں کام کرتا تھا, تو میں نے وہاں پہ بھی کافی لوگوں سے میں اپنا چورہ شریف بھی کیا اور کافی لوگوں کے پاس گیا, تو مجھے کہیں بھی کوئی بھی آرام بالکل بھی افاقہ نہیں ہوا. تو سر ان دنوں میں کورونا بھی آ گیا سر. تو کورونا میں سر ان دنوں میں نے کورونا کے مطلب ابھی تھوڑا سٹارٹ ہوا تھا, ان دنوں کی بات ہے کہ میں مریض دیکھ کے اندر آ کے لیٹا ہوں, ساتھ ہی میرا ہاسپٹل میں کمرہ تھا. تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں, پریشان کھڑے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام اسپتالیں بند ہو رہی ہیں, تجھے اپنی امت کی فکر ہو, میری امت کا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں اسپتال کھول کر رکھوں گا. تو خوش ہو گئے, کہتے ہیں تم اسپتال کھول کر رکھو گے؟ میں نے کہا جی کھول کر رکھوں. تو تم میری آنکھ کھل, پھر دوبارہ میری آنکھ لگی, تو پھر نظر میرا گھٹنا ہلایا, مجھے کہا کہ بھائی مریض آیا, جاؤ مریض دیکھو. اتنے ڈسپینسر نے آ کے ناکی میرے دروازے پہ ڈاکٹر صاحب باہر جی مریض ہے. مریض پر چیک کیا کرتے وہیں پہ مجھے اثر ہو گئی. تو ہمارے جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ ایک جنرل صاحب کا ہاسپٹل تھا, اور وہ جنرل مشرف کے بھی ڈاکٹر تھے, اور ویل نون لیفٹیننٹ جنرل. ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے وہ اٹیک کے جو ڈاکٹرز تھے ان کی پاکستان ڈاکٹر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی تھے. تو شام کے ٹائم مجھے باہر لے کے چلے گئے. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب سب ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا کہ ہم ہاسپٹل سارے یہاں پہ بند کر رہے ہیں, لہٰذا میں تو رات کو 12 بجے چلے جاؤں گا, تو آپ بھی صبح چلے جائیے. میں نے کہا سر ابھی مجھے اثر کے ٹائم جو ہے چاہے میری آنکھ لگی ہے, تو مجھے میرے پاس نے یہ کہا. تو انہوں نے کہا کہ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی میں تو پھر نہیں جا رہا, میں کہا مر جاؤ گے کرونے. میں نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں ہے, شہید ہوں کھلاؤں گا, لیکن نبی پاس کا بات ہے. تو سر میں کورونا میں بیٹھا رہا وہاں پہ. اب مجھے ٹریٹمنٹ نہیں آتی کیونکہ بالکل ایک نئی ڈیزیز تھی, وائرل انفیکشن تھا. تو ڈاکٹر ظہور صاحب ہیں, ویل نون سر راولپنڈی کے ڈاکٹر ہیں, باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ. تو اب سر ہمارے کچھ پیشنٹس جب ان کے پاس گئے تو ان کے پاس جگہ نہیں تھی پیشنٹس کو ایڈمٹ کرنے کی, انجیکشن وغیرہ لگانے کی. لہٰذا انہوں نے اپنا نمبر دیا, انہوں نے کہا جہاں پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میرا نمبر دیا, انہوں نے کہا مجھ سے بات کریں. میں نے وہاں پہ جا کے وہ جب پہنچے میرے پاس تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میرا نمبر سیو کر دو, جو کمپلیکیشن ہے, کوئی ریئیکشن ہو, کچھ ہو, مجھ سے رابطہ کرنا ہے. انہوں نے مجھے ایچ اینڈ ایوری تھنگ سارا کچھ سمجھا دیا. اور سر ایک ٹریٹمنٹ اگر راولپنڈی میں ہو رہی تھی تو دوسری سر فتح جنگ میں ہماری ہاسپٹل میں, سر کورونا واحد ہاسپٹل تھا ہمارا فتح جنگ میں پورے اٹک ایریا میں, جس نے ابتدا اسٹارٹ کی تھی وہ ڈاکٹر ظہور صاحب کی زیر نگرانی اسٹارٹ کی تھی سر. تو یہ افیکٹ بھی اس کے آئے, بیماری تھی ڈیفینیٹلی, اس کے افیکٹ بھی آئے, چلیں گزر گیا, وہ وقت بھی گزر گیا. اب سر میں ایک اور بات آپ کو اس میں جو ہے نا وہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرنل صاحب کے جو مرشد ہیں سر یہ تھے کلندری سلسلے. تو میں ایک دفعہ دینا جب آیا سر تو کرنل صاحب کے گھر کے باہر ان کے جو دینا ان کے مزار تھا سر, مزار کے جب میں آیا وہاں پہ حاضری دینے کے لیے, وہاں پہ سر ایک جو ہے نا یہ رنگ کرنے کے لیے ہم اپنی زبان میں اندکوں میں اس کو پوڑی بولتے ہیں,
वो कोड़ी पड़ी हुई थी जिसके ऊपर बंदे खड़े होते हैं, वहां पे किसी जूते 15-16 जूते पड़े हुए थे। मैं आके देखा, मैं कहा ये बड़ी हैरत की बात है, 15-16 बंदों के जूते पड़े हुए हैं, ठीक हो गया, लेकिन बंदा एक भी नहीं है। खैर मैं आया, दुआ करके मैं चला गया। अब कर्नल साहब के पास जब मैं गया, इस्लामाबाद पहुंचा, तो मुझे कहते हैं कि कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा वहां से। कहते वहां पे बंदे रंग कर रहे थे, तुमने देखा है? मैंने कहा नहीं। बंदे भी वहां बैठे हुए थे, बंदों का तुमने इसे देखा है? मैंने कहा कहते तुम कितने मर्जी हो? मैंने टाइम बताया कि एग्जैक्ट इस टाइम पे था मैं वहां पे। बंदे ने बताया जी हम भी उस टाइम पे वहीं पे थे। अब ये एक ऐसी नजर थी कि मैं मतलब उनको नहीं देख सका सर, वो मुझे नहीं देख सकते। तो ये चीजें वो है सर जो ना तो किसी आपको किताब में मिलेगी, ना किसी के मतलब वो मुर्शिद होगा सर तो रहनुमाई करेगा, आंख से पर्दा हटेगा तभी वो इस तरह की चीजें आप इंसान एक देख सकता है। आप तो माशाल्लाह कलंदर हैं, अल्लाह वाले हैं, तो आप तो चीजें देख सकते हैं। हम कहाँ से क्या कहते हैं? लेकिन आम आवाम के लिए ये जब तक किसी का हाथ पीछे ना हो, किसी की रहनुमाई पीछे ना हो, क्योंकि यहाँ पे अक्सर शैतान अचक जाता है। इस शैतान का अचकना कभी है, जब मैं इस सफर में था, मैं जा रहा था एक दफा सफर में, मेरे सामने मैं वैन किसी की बैठा, मेरे सामने कुरान शरीफ खुल के आ गया। कुरान शरीफ खुल के आ गया मतलब मुझे सफ़े नजर आते थे, मुझे सामने कुरान शरीफ नजर आता था, ठीक। तो मेरे दिल में ये ख्याल है कि आज मैं इतना बड़ा आलम बन चुका हूँ कि मैं किसी को कहीं मसला कुछ बता सकता हूँ कुरान का देख के। चाहे मेरे सामने बाबा जी आए, मेरे मुर्शिद आए, मुझे कहा आयतुल कुर्सी पढ़ो। मैंने जैसे ही आयतुल कुर्सी पढ़ी, कुरान से पूछा है, मुझे कहती ये वो जगह थी जहाँ मिर्जा गुलाम कादियानी आके घूम रहा हो, तो उसके पीछे कोई नहीं था। शैतान ने आके उसको चीजें दिखानी शुरू कर दी कि फलां किताब के सफा नंबर 168 पे ये लिखा हुआ है, तो वो उस रास्ते पे चल रहा, उसका जो है पीछे शैतान उसको लेकर चल रहा है। इसी तरह हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसका कोई मुर्शिद नहीं है तो वो उसका मुर्शिद शैतान होता है। सर ये हर बंदे के लिए नहीं है, हर देखिए ईमान की किस्में हैं। एक है मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान है। दूसरा है सब मोमिन है। हम मोमिन का कोई बंदा भी ठप्पा लगा सकता है ये मोमिन है, ये अल्लाह की तरफ से मिलता है कि भाई ये बंदा मेरा मोमिन है। उसके लिए सर वही चीजें बदल जाती है। मोमिन के लिए सर फिर लाजमी हो जाता है कि आपने मुर्शिद को पकड़ना है, नहीं तो शैतान आपके पीछे मुर्शिद तौर पे आ जाएगा। आम मुसलमान के लिए इस तरह कोई शिकायत नहीं होती। फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, अकरबाब में आ जाते हैं कि जो मुआरिफ होते हैं और अरफियत के मकाम पे होते हैं, वो उनका मकामात आगे जो भी है स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो अब इसके बाद फिर मैं जो है ये चीज़ें मेरे साथ रहे, इन चीज़ों ने मेरा जीना बड़ा दुभर किया हुआ। मैं वहाँ भी बड़ा चक्कर लगाया लोगों को। फिर मैं उसके बाद मेरी जो है ना शादी जो है, अब बड़ी परेशानी थी कि एक लड़की कहने मेरा वेट कर रही थी और इधर मसला फंसे हुए थे। तो अब जी फिर मैं लाहौर आया, बाबा जी पूछा कि बाबा जी अब क्या करना है इसके लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो है ना अपना चले जाओ बाबा फरीद के दरबार पे जाओ। अब मैं बाबा फरीद के दरबार पे गया, मैंने रात वहाँ गुजारी, अपना दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ता रहा। तो अगले दिन मैं जब उनके पास बैठा हूँ तो मुझे बाबा फरीद की दरबार से आवाज़ आई कि ना ये ना वो, मतलब दोनों नहीं, कोई और तीसरा कोई और। मुझे एक इशारा मिल गया कि भाई ये इस तरह है। तो मैं फिर मतलब चीज़ें छोड़नी पड़ी वहाँ पे। खैर उससे पहले मैं एक दफ़ा प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब, मैं उनका जिक्र लाजमी तौर पर करना चाहता हूँ कि अल्लाह के हकीकी वली और जो है इस दौर के वली, अल्लाह ताला ने उनको एक इल्म अता फरमाया कि ये जो है अपना जब भी इनके पास बंदा बैठता है तो इसका नाम पूछते हैं और उसकी सारी की सारी हिस्ट्री बंदे को बता देते हैं। तो जब मैं प्रोफेसर के पास जाके बैठा था तो प्रोफेसर ने मुझसे पूछा नाम क्या है, तो मैंने कहा इफ्तिखार। उन्होंने मेरे नाम भी अभी भी लिखा हुआ है, मेरे पास उनका पेपर पड़ा हुआ, आगे लिखा डॉक्टर इफ्तिखार। तो फिर मुझे कहते हैं कि क्या सियासत में पढ़ गए थे? मैंने कहा जी। ये 2012-13 की बात है। तो मुझे कहते हैं कि तुम्हारी शादी तो एस नाम की लड़की से हुई, तो तुम किधर मारे फिर रहे हो? तो सर मेरी शादी हुई है 2023 में सर, और मेरी शादी एस नाम की लड़की से हुई है। मेरी बेगम जो है वो डॉक्टर भी है, MS है, और वो उसका नाम एस से स्टार्ट है। ये प्रोफेसर ने मुझे आज उस वक्त से 10-12 साल पहले उन्होंने बताया था। और प्रोफेसर इलामे खैर पे जाते हैं, ठीक है, जो अल्लाह के खैर का इल्हाम होता है उस पर होता है। तो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वलियों की शान अल्लाह ही जाने। तो मैं इस बारे में और मज़ीद कुछ बात नहीं। अच्छा, मैं वापस अपने उस पर आता हूँ। फिर उसके बाद सर मेरी शादी होगी और मतलब इन चीज़ों में जिस तरह पकड़ा हुआ था, मुझे शादी भी करने नहीं देती सर। वो एक चीज थी जो आप कह रहे थे, मुसल्लत थी, नमाज नहीं पढ़ने दे रही थी। Yes. वो भी थी। वो बिल्कुल ये वही चीज़ है सर। अच्छा ठीक। इसके साथ दो चीज़ें और चीज़ें मिला की ना। अच्छा और चीज मतलब बंदा समझ ही बंदे की जो है ना वो थोड़ा अकल से ही वो कर देती थी। मुझे गुस्सा शदीद आता था, विदाउट एनी रीजन आता था। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कहूँ कि भाई ये कप यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये कप यहाँ पे क्यों नहीं, और इस बात पे मैं अपने मातहतों को डांट शदीद करके मुझे बाद में एहसास होता है यार मैंने बड़ी गलती की, तो कोई बात नहीं थी कि कप इधर क्यों नहीं पड़ा, इधर क्यों पड़ा हुआ, ठीक है। मुझे अनजाने तौर पे गुस्सा वगैरह भी आता, वो चीज़ें मुझे गुस्सा दिलाती थी। अब सर जी मैं जो है ना साइकेट्रिस्ट पास गया,
اسلام آباد کے ایک ویل نون سائیکیٹرسٹ ہیں. میں نے ان کو جا کے بھی اپنا مسئلہ بتایا اور انہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ بھی لکھ کے دی, اور بڑی اچھی ایک میڈیسن آتی ہے ویلافیکسین, اور وینالیکس کے نام سے استعمال کرتا تھا میں وہ, لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. سر اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ڈپریشن یا اس کو وہ تب کہہ سکتے ہو سر کہ ہمارے دماغ میں کیمیکلز ہوتے ہیں سیروٹونین, ایپینیفرین, نار ایپینیفرین وغیرہ. اگر سر یہ ہمارے دماغ کے کیمیکلز بڑھ جائیں سر تو بندہ سب سے پہلے کم ہونے کی بات کرتا ہوں. اگر سر ہمارے دماغ کے کیمیکلز کم ہو جائے سر تو بندہ ہر وقت خاموش رہے گا, چپ رہے گا, کسی سے بات نہیں کرے گا. اور اگر 2 ہفتے سے زیادہ یہ کنڈیشن جائے تو ہم اس کو کرتے ہیں سر, کہتے ہیں جی کہ یہ بندہ ڈپریشن میں چلا گیا, ٹھیک ہے, اور کچھ مہینوں سے زیادہ رہے تو ہم اس کو کہتے ہیں میجر ڈپریشن میں بندہ چلا گیا. تو سر اپنا یہ ہوتا ہے جس کی لیولز جو ہے کیمیکلز کم ہو جائے. جیسے دیکھنا وہ مووی بھی ہے, اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سارا کیمیکلز کا لوچا ہے. وہ باپو جی کی فلم ہے انڈیا کی, تو اس میں کیمیکلز اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کو جو ہے نا یہ بابے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ان کے باپو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اگر سر کیمیکلز جو ہے نا زیادہ ہو جائیں تو بندہ سر جو ہے نا باتیں بہت زیادہ کرتا ہے. یہ اکثر آپ نے دیکھا ٹی وی پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ملک تباہ ہو گیا, جی ملک برباد ہو گیا, جی حالات ہی نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے, جی سارا بولنا شروع کر دیتے ہیں لوگ, دیکھنے والے بھی, کہ بڑی کرپشن ہو رہی ہے, بڑا یہ ہو رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے. لیکن سر اصل چیز ہے کہ وہ اپنے گھر میں نہیں دیکھتے کہ میں ایک جب ہوں گھر کا ذمہ دار تو کیا میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں, کیا میں اپنے خاندان کو ایک اچھی لائف دے رہا ہوں. ان کو پورے ملک کی فکر ہے سوائے اپنے خاندان کو چھوڑ کے. تو سر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے کیمیکل زیادہ ہوتے ہیں, اور جن کا کیمیکل بہت ہی زیادہ ہو جائے نا سر وہ باتونی نہیں ہوتے, پھر وہ کپڑے پھاڑ کے بعد سر پھر وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کا درس دیا ہے کہ ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے, ہمیں درمیان میں ہمیں رہنا چاہیے, کیمیکل برابر ہونے چاہیے سر. تو یہ میڈیسن جو ہوتی ہے نا سر, سیروٹونین SSRI ہم اس کو کہتے ہیں, سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز ہوتے ہیں سر, تو یہ استعمال کرنے سے کیمیکلز برابر ہو جاتے ہیں. میرے کیمیکلز کا تو مسئلہ ہی نہیں, ٹھیک ہے سر. سائیکوٹک کی میں نے بھی استعمال کرنی شروع کی, میں نے کہا کہ کچھ عرصے کی میں نے کی لیکن مجھے افیکٹ نہیں ہوا. میں ایک بہت بڑے ویل نون تھے, میری بیگم بھی میرے ساتھ کی تھی, سائیکیٹرسٹ کو چیک کروا اسلام آباد کے, لاہور میں سر میں یہاں پہ خدمت میں آیا, یہاں پہ ایک سائیکیٹرسٹ پر چیک کرایا, مجھے کہیں سے کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ مسئلہ ان کا تھا ہی نہیں, مسئلہ ان کا تھا ہی نہیں. میں لیکن میں ایک رکھنا چاہتا, میں ان کو اپنی کنڈیشن بتائی, میں نے ویڈیو میں دکھائی کہ میرا ہاتھ پورا اس طرح کر کے مڑ جاتا ہے. میں ویڈیو پوری دیکھی, میری تصویر تھی جس میں میں نے جو ہے نا یہ والی آنکھ جو ہے کہ میری آنکھ اچانک ایسے کر کے ابھی نہیں مڑ رہی, لیکن اس وقت غیر ارادی طور پہ میری مڑ جاتی تھی. میں نے وہ بھی دکھائی. انہوں نے کہا بھائی سائیکوٹک ایشو ہے, سائیکولوجیکل ایشو ہے, لیکن سر کچھ ہوا نہیں ہے. میں نے دوبارہ ان کو رپورٹ بھی کیا لیکن سر ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا بھائی کوئی بس ادھر آئیں شائیں کرنے پر. پھر سر شادی ہوگی, شادی ہونے کے بعد میں سعودیہ چلا گیا. سعودیہ گیا سر, اب مجھے تو امید تھی کہ اب میں کیونکہ دور آ چکا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا ملک میں, ان کے شہر میں ہوں, اب میرے سے کنڈیشن نہیں ہوگی, مجھے چیزیں چھوڑ دیں گی. لیکن سر میری وہاں پہ بیٹھی ہوگی سر یہی عادت ہو جاتی تھی, بالکل میرے ہاتھ مڑ جاتے تھے. میں نے ایک تصویر بھی آپ کو دکھائی ہے مدینہ شریف. سر میں جب آیا مکہ آیا, میں سر مکہ میں سر میں نماز نہیں پڑھ سکتا, سب چیز مجھے مڑ جاتی تھی. میں صبح سر فجر سے پہلے آ کے بیٹھا ہوں, مغرب تک میں کھانا کا مسئلہ بیٹھا, بس کھانا پینے لگ بات ہے تھوڑا سا کیا تھا میں, ادروائز میں 99% ٹائم جو ہے میں نے کھانا خدا کے سامنے گزارا. تو پھر جب میں جانے لگا جب تو عشاء کی نماز کا جب ٹائم ہوا, باہر تھا, میں ہوٹل میں تھا, گھر جا رہا تھا میں, کیونکہ ایک دن کے لیے ہمیں جا کے صبح رات کو واپس ہونا ہوتا ہے. تو عشاء کی نماز میں نہیں پڑھ سکتا. خانہ کعبہ میں حاضری دینے کے بعد جب عشاء کے لیے آیا, میں روتا تھا, میں نماز نہیں پڑھتا تھا, ٹھیک. تو پھر جب میں مدینہ گیا تو میں نے دیکھا کہ مدینہ میں یہ چیز مجھے چھوڑ کے چلی گئی, لیکن وہ اثر مجھے کچھ دن کے لیے رہا, مطلب تقریباً آپ 10-12 دن سمجھیں, میں 10-12 دن بالکل ٹھیک رہا مدینہ حاضری دینے پہ. پھر مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ اصل جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ مدینہ شریف ہے, فیصلے یہاں سے ہوتے ہیں. آپ یہاں پہ آ کے, میں تو سمجھتا شاید میرا کوئی گناہ ہے, میری غلطیاں ہیں جو پچھلے شاید مجھے اس طرح کچھ آئی ہوئی ہیں, بدوائیں آئی ہوئی ہیں کسی کی, کہ یہ چیزیں مجھے چھوڑنے کی بدوا ہے یہ. تو سر پھر جب میں دوبارہ پھر عمرے کے لیے گیا, میری کنڈیشن 10 دن بعد پھر ہوئی ہوگی, دوبارہ پھر میں عمرے کے لیے گیا, لیکن میری کنڈیشن ختم نہیں ہوئی. میں اسی کنڈیشن کے ساتھ اپنے سعودیہ میں تقریباً 2 سال گزارنے کے بعد میں پاکستان آیا. پھر دوبارہ میری یہی کنڈیشن تھی, تو میری چیزوں میں رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی, جاب میں رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی, تو غصہ مجھے بہت شدید آنا شروع ہو گیا, بس لڑائی جھگڑے ٹائپس اس طرح جو اسٹارٹ ہو گئے. اور پھر میں نے جو ہے نا اپنے بھائی سے بات کی, میں نے کہا جی یہ چیز مجھے کچھ چیزیں تنگ کر رہی ہے. سر اب ہر چیز تو اس کو نہیں مانتے, کہ اگر بندہ کوئی مانے تو کہتے ہیں کہ بھائی لگتا ہے اس طرح ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی بات نہیں کرتے,
ٹھیک ہے سر. تو ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ جاہل آدمی ہے. یہ دربار پہ چلا گیا. یہ میں بھی اس طرح سمجھتا تھا جب میں اس فیلڈ میں سمجھتا کہ یار یہ جاہل لوگ ہیں اس لیے درباروں میں جاتے ہیں, جا کے مانگتے ہیں درباروں سے, اس لیے جاتے ہیں. تو یہ چڑیل جنات بھوت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جاہل لوگ ہیں. وہ دوسروں کو حالانکہ بریگیڈیئرز وغیرہ بھی آ رہے ہوتے ہیں, کرنل صاحب بھی آ رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایک حقیقت ہے کہ غیر مرئی مخلوقات ہیں تو جن کا علم ہمیں نہیں ہے. تو پاسٹ میں میڈیکلس کی بہت ساری بیماری ہے ایسی تھی, بیماری تو وہاں پہ موجود تھی لیکن لوگوں کو علم نہیں تھا. وہ جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھتے شروع ہوئی تو لوگوں کے سامنے ٹیسٹ آ گئے, لوگوں کو بیماری اپنی پتہ چلنا شروع کی. تو یہ بھی اپنا سائیکیٹرسٹ وغیرہ نے اس کو پیرا سائیکالوجی میں ڈالا ہوا ہے کہ بھائی اس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے. اور میں نے کچھ موویز پہ ایسی موویز دیکھی کہ جس میں جو ہے کہ وہ جو ہے انرجیز, کچھ نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں تو وہ ایک پازیٹیو انرجی ہوتی ہے, ایک روح ہوتی ہے. وہ انگریزوں کی فلم ہے تو وہ جو ہے نا ان کے اوپر اس طرح کرتی ہے تو وہاں سے شعائیں نکلتی ہیں. وہ نیگیٹو انرجیز کو شعائیں اتنی زیادہ دیتی ہے کہ وہ نیگیٹو انرجی ختم ہو جاتی ہیں, وہ مر جاتی ہیں. ٹھیک, تو یہ موویز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں کہ موویز وغیرہ میں بھی ہے. اچھا سر, پھر میں نے جو ہے اب ایک سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کراچی سے ہے, اس کے بڑے علماء ہیں ماشاء اللہ. میں نے ان کا کورس بھی کیا سر. میں نے ان کا نادی علی کا کورس کیا سر, ساتھ میں نے ان کا حزب البیر کا کورس کیا, چیلکاف کا میں نے ان کا کورس کیا. اور لاۃ البلہ میں پڑھتا تھا تو میں نے تقریباً 16 سال میں 19 کروڑ دفعہ لاۃ البلہ پڑھا. دروشی تقریباً 60 لاکھ دفعہ پڑھا. 19 کروڑ دفعہ, 19 کروڑ مرتبہ کتنا لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے پڑھا. کیونکہ سر دیکھیں نا, ایک دن میں 3300 ہو گیا اور ایک مہینے کو آپ اس کو لگانے, پھر اس کو ایک سال میں کنورٹ کرنے, پھر اس کو کیونکہ کرنل صاحب مجھے ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے بے وفائی نہیں. ٹھیک ہے, تو میں بس وفا کرتا گیا, پڑھتا گیا وہ. اور میں نے صرف 33 دفعہ نہیں پڑھا, بعض کا تو ایسے حالات بھی آئے کہ دن میں 60 ہزار دفعہ بھی اس کو پڑھا گیا. ٹھیک, تو لیکن میرے معاملات ٹھیک نہیں. میں اسی طرح بازو بھی میرا مڑتا تھا, مجھے غصہ بھی شدید آتا تھا اور میں اللہ کے سامنے روتا بھی تھا. میں جو ہے نا بڑی اللہ سے دعائیں بھی مانگتا تھا. میں جتنے بندوں سے میں پھرا ہوں, جتنے لوگوں کے ساتھ سر, آپ امیجن نہیں کر سکتے کتنے لوگ, کوئی بندہ میں نے چھوڑا نہیں ہے سر. ٹھیک سر, اب وہ نقشبندی شاذلی تھے, میں نے کورس بھی کیا, میں نے وہاں پیسے بھی دیے. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ٹھاک ہیوی اماؤنٹ لیتے ہیں سر. ٹھیک ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہو سر. ٹھیک ہے سر, ان کے ایک اور خلیفہ تھے, 2-3 خلیفہ تھے, ان کے پاس بھی گیا, سب کہتے ہیں بندش ہے. ٹھیک ہے, حل کیا ہے, ڈائگنوز کرتے تھے, سولوشن کوئی نہیں. ٹھیک ہے, رجت کا کوئی بھی نہیں کہتا تھا. کیوں؟ کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں تھا کہ تم نے پڑھ کے آئے ہو. شاید ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلا کہ یار کچھ پڑھ رہا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. دیکھے کہ معلوم نہیں ہو سکا ان کو, حالانکہ روحانی آدمی کو تو دیکھتے ہی معلوم ہونا چاہیے یار یہ بندہ کتنے پانی میں ہے اور یہ کون ہے. ٹھیک ہے, اور جو حقیقی روحانی ہوتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, بتاتا ہی نہیں کبھی کچھ بھی. تو دیکھنے والا آنکھ جج کرتی ہے کہ کس نے کتنا پڑھا ہے, نہیں پڑھا, کیا ہے, کون کیا ہے, کیا نہیں. خیر, پھر سر اس کے علاوہ مجھ سے جو ہے نا ایک اور تارکیہ شاذلیہ والے بھی تھے, انہوں نے سر 20,000 روپیہ مانگا. انہوں نے ایک اور لاہور کے تھے, سورہ مزمل کا, انہوں نے 10,000 روپیہ انہوں نے لیا. جی سر, تو مطلب آپ دیکھ لیں ساری. اور مطلب مانسر میں جب سعودی عرب میں تھا سر, تو سعودی عرب میں نے مانسر میں ایک بندہ تھا, ان کو کال کے مولانا صاحب تھے, تو وہیں پہ انہوں نے میری حاضری ہوئی. انہوں نے کہا جی سورہ فلق ناس پڑھو, مجھے دیا اور 10,000 روپئے سر مجھ سے لیا. پھر کچھ عرصے بعد سریا سیمنٹ کی باری آ گئی کہ بھائی بندہ سعودیہ میں چلو, میں پکڑے ادھر بھی. ہوا کچھ نہیں سر, کسی سے کچھ بھی نہیں ہو سکا سر, بڑے بڑے علماء کرام سے نہیں ہو سکا سر. تو پھر جب میں اب انتہائی شدید تنگ ہو چکا تھا اور میں چیزوں کو چھوڑ چکا تھا, گیا وہی میری ٹھیک, میں کیا کروں ابھی. ٹھیک سر, پھر سر تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ میری کنڈیشن اتنی سخت ہو گئی کہ مجھے اچانک سے خودکشی کے خیال آتے. مجھے کہتے تھے کہ تم ایک ناکام انسان, تم 16 سال سے بیٹھے ہو بابو کے پیچھے. یہ مجھے اس وقت آواز آتی تھی کہ تمہارے بابے کیا کیا ہو, اگر اللہ والے ہوتے تو یہ چیز اتار دیتے. تم ایک ناکام انسان ہو, یہ تمہارے سارے جو سارا شیطان سے جیت نہیں سکے. ٹھیک ہے, شیطان تمہارے سامنے آئے ہوئے تو یہ تو شیطان سے بھی ہار رہے ہیں. اس چیزوں نے مجھے اس وقت آج سے 2 ہفتے پہلے انتہائی شدید ڈپریشن میں ڈال دیا. مجھے واقعی محسوس ہوتا, میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہے, کچھ بھی تو نہیں ہو سکا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا کچھ احساس مجھے دلاتی تھی کہ بھائی تم جو ہے نا چلو کچھ معاملات تمہارے ٹھیک ہوتے ہوں میں. مطلب شاید ایک کوئی اندر سے ایک آواز آتی تھی, اور سکتا ہے مجھے لگتا تھا کہ شاید انہی کی آواز ہو, یہ میرے ساتھ جو ہے نا مذاق کر رہی ہیں کہ ایک طرف سے مجھے کہتی ہیں اٹھ کے نماز پڑھو. میں وضو کرتا ہوں, آتا ہوں, نماز کے اللہ اکبر کہتا ہوں, ادھر سے وہی چیز مجھے پکڑ کے ہنستی ہے, میرا مذاق اڑاتی ہے کہ دیکھا کتنا بیوقوف بنایا ہے, نماز پڑھا کر کے خبر نکالنا شروع کرتی ہے. سر میری شدید ڈپریشن میں چلا گیا, انتہائی میں جو ہے نا
خودکشی کے خیالات آنے اسٹارٹ ہو گئے. میں نے بیگم سے بھی ڈسکس کیا. تو پھر سر میں رات کو باہر نکل جاتا 2 بجے کے ٹائم پہ, 3 بجے کے ٹائم پہ. پھر سر میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے رویا. میں نے سارے دکھڑے اللہ کو سنائے کہ یا اللہ میں نے یہ کیا وہ کیا, اپنی نیکیاں کہتے ہیں نا آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو نیکی تو خیر ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے کوئی, سر میرے پاس تو ہے ہی نہیں کوئی اس طرح کی چیز. تو میں نے کہا یا اللہ کوئی نیکی اگر زندگی میں کوئی چیز پسند آئی ہو, کسی کی کوئی خدمت پسند آئی ہو, اس کے صدقے میں نے بولا مجھے نکال دے اس چیز سے. میں تھک چکا ہوں, میں نے کسی کے پاس بھی نہیں آنا, میں ختم ہو چکا ہوں بس. تو مجھے جو ہے نا واپس آیا, میں اپنے بیڈ پہ بیٹھا ہوں تو میں نے انٹرنیٹ کھولا ہے. تو میں نے جی ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی, تو میں نے عزا فاطمہ ان کا میں نے انٹرویو سنا آپ کے ساتھ. تو میں نے سنا تو میں نے کہا یہ تو ساری چیزیں میرے ساتھ بھی ہیں. اور جو انہوں نے بتایا کہ 20 سال سے وہ پھر رہی تھی, اور پھر مجھے آپ کا میں اب جب آگے گیا تو مجھے پتہ لگا کہ آپ بھی حالات سے گزرے, آپ نے بھی بڑی ماریں کھائی 15 سال. پھر مجھے کہتے ہیں وہ جس بندے پہ بیتتی ہے نا بندہ وہی جانتا ہے. اگر ایک عالم دین بہت بڑا عالم مفتی بیٹھا ہوا ہے اس میں بیتی ہی نہیں ہے, وہ تو کہے گا آپ سورہ فلق پڑھ لو, سورہ ناس پڑھ لو, اور آپ جو ہے نا یہ چیز کر لو, یہ جنات تو آ ہی نہیں سکتے, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو, آپ دروشی پڑھتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن جب تک خود نہیں گزرا ہوگا بندے کو علم نہیں ہوتا کہ اس کی کیا کنڈیشنز ہے. تو میں نے جب آپ کی ویڈیو اس پہ دیکھی, پھر میں نے ایک اور دوسری ڈاکٹر صاحبہ تھی, شاید ڈاکٹر سائمہ ان کا نام ہوگا, ان کا میں نے دیکھا. تو اب مجھے لگا کہ بھائی یہ باتیں وہی میں جو کر رہا ہوں, کوئی مجھے بندہ وہ مل گیا ہے کہ جو میری باتوں کو سمجھ رہا ہے, ٹھیک ہے. نہ تو میرے علماء کرام باتیں سمجھ رہے ہیں اور وہی مجھے ٹکھا رہے ہیں, تو یہ مجھے دل میں بھی کلک کیا. تو سر میں نے پھر جو ہے نا آپ سے رابطہ کیا, آپ کے ریسپشنسٹ سے میں نے رابطہ کیا. جب میں نے رابطہ کیا سر تو پہلا اس کا یہ ہوا, کیونکہ ظاہر آپ کے پاس رش تھی اس وقت, آپ مجھے ٹائم اس وقت نہیں دیا اسی دن ہی, تو مجھے پازیٹیو انرجی وہاں سے آئی. جب مجھے پازیٹیو انرجی آئی اس سے میرا تھوڑا بازو بھی میرا ٹھیک ہوا, تھوڑی 1-2 میری نمازیں بھی ٹھیک ہوئی. 1-2 دن میں ٹھیک رہا, اور مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ یہ مجھے پازیٹیو انرجی وہاں سے آ رہی ہے, کہ یہاں سے جو سر کے ہیں آگے بندے ہیں ان کے کام والے سبارڈینیٹ جو ہیں, تو وہاں سے مجھے پازیٹیو انرجی آ رہی ہے, وہ ان کے پیچھے مرشد بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے آ رہی ہے. پھر میری حالت سر بڑی شدید خراب ہو گئی, کہ انتہائی شدید. پھر میری آپ سے بات ہوئی, اور اس وقت میں جب آپ سے بات کی, آپ نے مجھے اسلام کیا, میرا بازو پورا کا پورا ایسے کر کے مڑ گیا تھا, شدید اس طرح کر کے مڑ گیا تھا. تو آپ نے مجھ پہ دم کیا, اور آپ نے مجھ پہ بڑا لمبا دم کیا, 26 منٹ آپ سے بات ہوئی تھی. تو آپ نے مجھے کم از کم جو ہے نا 20 منٹ آپ نے مجھ پہ دم کیا تھا. جب آپ نے دم کیا وہ چیز نے مجھے بالکل چھوڑ دیا, میں بالکل نارمل ہو گیا, اور میں نے نماز اس کے بعد میں نے پڑھی, اور میرے ساتھ معاملات جو پھنسے ہوئے تھے میرے معاملات حل ہونا اسٹارٹ, میری چیزیں بہتر ہونا اسٹارٹ ہو گئی. میں جو چیزیں مطلب کہ آپ یقین مانیے میں اسٹرگل کر رہا تھا کہ یار یہ چیزیں میری ہو جائیں, وہ نہیں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. جو آپ نے مجھے تسبیحات, آپ کی تصویر بڑی مختصر تھی کہ چند مطلب کہ 20-21 دفعہ پڑھنے والی تھی, حالانکہ وہی چیزیں میں ان چیزوں کو ہزاروں میں پڑھتا تھا سر, ٹھیک ہے. تو وہ جب میں ہزاروں میں پڑھتا تھا اس سے وہ چیزیں نہیں کھلی, لیکن جب آپ نے مجھے وہی چیز بتائی کہ بھائی آپ نے یہ کس دفعہ پڑھنی ہے, میں نے اسی چیز سے میں نے فیل کیا کہ میری چیزیں کھل چکی ہیں. تو یہ سر ایک تھا آپ کا, اور یقین اور بڑھ گیا کہ یار ان کے پیچھے کوئی ہے, اور یہ خود بھی کچھ ہے. یہ تو آپ کی کثرت نفسی ہے کہ آپ نہیں مانتے, ظاہر آپ نے فنا کیا ہوا ہے, اللہ والے ہیں اس وجہ سے. تو مجھے فیل ہو گیا اس وقت کہ یہاں سے ایک انر فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ یہاں سے میرا کام ہو سکتا ہے, یہ میری بات سمجھ سکتے ہیں, اور ان کے پاس سارے لوگ بھی وہی آئے ہیں جو یہ بات, جن کے مسائل بھی میری طرح کی سیم مسائل ہیں. اب دیکھیے سر ایک بڑی اضافہ آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی, وہ بات میرے دماغ کو اس وقت کلک کی تھی, کیونکہ میں تو لوکل علماء کرام مفتی کرام سب کے پاس پھر چکا تھا کہ بھائی جب آپ کا معاملہ بگڑ جاتا ہے تو پھر آپ کو اسپیشلسٹ کو دکھانا پڑتا ہے. آپ اگر چھوٹا موٹا نزلہ زکام کا معاملہ ہو تو آپ ڈسپینسری میڈیسن لیتے ہو, گھر میں بیٹھ کے آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہو, اس میں ٹھیک ہو جاتی ہے. سر تھوڑا مسئلہ بڑا ہوتا ہے تو آپ کو MBBS ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. جب اس سے بھی بڑا ہوتا ہے MBBS ڈاکٹر آپ کو خود ریفر کرتا ہے کہ ہاں بھائی اس کا اسپیشلسٹ فلاں آدمی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا ہے, اس کو جو ہے اپنا جو بھی ایشوز اس کے ساتھ ہیں اس کو فلاں ڈاکٹر کے پاس میں نے اسپیشلسٹ کے پاس بھیجنا ہے, اسپیشلسٹ کا مسئلہ حل کرے گا. تو آپ مجھے وہ اس پہ بات کلک کی کہ یہ میرا مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں رہا, میرا روحانی مسئلہ اسپیشلسٹ کے قابل ہے, مجھے اس کے لیے اسپیشلسٹ چاہیے, ٹھیک ہے.
تو میں آپ کو پھر اس بات پہ ایک کریڈٹ بھی دوں گا، کیونکہ جو میں نے اس طرح کرنل صاحب کے واقعات کا ذکر کیا تو مطلب وہ ایک اللہ والے تھے کہ مطلب ان کے زبان جو ہے مثل وہ تھی اور ان کا روحانی تعلق بھی تھا. تو سر جب بھی ایک بندہ دوسرے بندے کے پاس بھیجتا ہے سر، وہ صرف اوپر والے کے پاس بھیجتا ہے، نیچے والے سے کبھی نہیں بھیجتا. اگر مجھے سر میرے بابا جی بھیجیں گے آپ کے پاس کہ جی داؤ کی بس تم نے جانا ہے، تو وہ مجھے اپنے سے نیچے والے کے پاس کبھی نہیں بھیجیں گے، وہ مجھے اپنے سے اوپر والے کے پاس بھیجیں گے. اگر کرنل صاحب یہ ہے نا سر، کرنل صاحب سے میں کہوں گا سر میرا یہ مسئلہ ہے، تو کرنل صاحب مجھ سے اپنے سے نیچے والے کو نہیں بھیجیں گے، وہ دیکھیں گے بھائی یہ مسئلہ میرے سے حل نہیں ہو رہا، اس لیے وہ بندہ چاہیے جو مجھ سے بھی اوپر ہو، مقام میں، سمجھ میں، چیزوں میں. ہر بندے کا ایک لیول ہے نا، 70,000 مقامات ہیں. اب کرنل صاحب ایک مقام پہ، بابا جی بھی ایک مقام پہ، آپ کا ایک اپنا مقام ہے، لہٰذا وہ تو اللہ والے تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سا بندہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم نے بھیجنا ہے اس کو کہ فائنل ٹریٹمنٹ کی اس حالات پہ یہ پہنچائے. تو وہ آپ اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کرنل صاحب سے، بابا جی سے اوپر ہیں. مجھے دیکھیے جو جس کا مقام ہوتا ہے اس کو مقام ماننا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آبا و اجداد ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہو گیا، لیکن مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، حالانکہ دادا تو وہ ہیں ان کے، ٹھیک ہے. تو روحانیت میں بھی آپ کا ایک بلند مقام ہے. تو اس لیے جو ہے جب میں آپ کے پاس آیا تو میری کیفیات بدلی. جو آپ نے ہانڈی کا عمل کیا، گندی بدبو آنا سٹارٹ ہوگی. اور میں ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ ہانڈی کا عمل میں نے اپنے طور پہ خود بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، تقریباً میں نے پچھلے سال کیا تھا یہ، کیونکہ میں چیزوں کا عامل تھا. مطلب میں نے سورہ کیا نام ہے مزمل جو 3 دن کا عمل ہوتا ہے 1000 والا، وہ 2-3 دفعہ میں نے ریپیٹ کیے تھے. اور سورہ بحر بھی کیا، یہ حزب البحر بھی کیا تھا، نادی علی بھی کیا تھا، لیکن میرے سے چیزیں نہیں ہوئی. ٹھیک. اچھا ایک اور بڑی مزے بات بتاؤں کہ جب بھی میں پہلے ایک تو لاہور میں آ ہی نہیں سکتا تھا، کہ مجھے ایک ایسی شخصیت چاہیے تھی جو مجھے وہاں سے کھینچ کے اٹھا کے لے کے آ جائے. اب یہاں پہ جس سے میں کسی سے رابطہ کرتا تھا وہ مجھے الٹا پکڑ کے ڈانٹتا تھا کہ بھائی میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جو ہے نا لاہور آؤ، تم کیوں نہیں آ رہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی وہ چیز اتنی طاقتور ہے، مجھے جو ہے نا پکڑ کے بلا ہی نہیں رہی. آپ کم از کم ایسی گریڈ تو ڈالیں نا کہ میں بھاگتا ہوا لاہور میں آ جاؤں. ایون کہ سر میں کبھی بھی داتا صاحب کے عرس وغیرہ پہ بھی نہیں آ سکا، کبھی میں نے حاضری نہیں دے سکا اس پہ. تو آج داتا صاحب کا عرس ہے، پتہ ہے داتا صاحب کا عرس ہے، اس سے پہلے میں آ نہیں سکا. بابا جی کے لیے کبھی اس پہ نہیں آیا، ٹھیک ہو گیا. بلکہ ایون گوڑا شریف بھی کوئی نہیں جا سکا. میرے مطلب بالکل نکلنا ہی محال ہو چکا تھا اس طرح. تو وہ پیچھے ایک روحانی شخصیت ہونی چاہیے جو بندے کو کھینچ کے پکڑ کے اٹھا کے لے. تو آج آپ کیسے آگے اچانک؟ یہ سر آپ کی ایک سمجھے کرامت، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے آج آنا ہے. کرامت ہے کہ جو کل میرے کرامت کہاں آپ نے اٹھائیے. تو آپ کی کر سے جو ہے نا وہ کیا نام ہے اپنے آپ کو آپ شو کرتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن ماشاءاللہ روحانیت کے آپ بادشاہ ہیں. تو روحانیت کو سمجھتے ہیں، روحانیت کو جانتے ہیں. تو اللہ کے لیے آپ کو ایک بڑا مقام دیا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جن لوگوں نے مجھے بتایا انہوں نے یہ کہا کہ نظر والے ہی نظر والوں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی داؤد صاحب کس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہی دیکھ رہے ہیں کہ داؤد صاحب کے پیچھے جب سیدنا غوث پاک شیخ القادر جیلانی بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑے سے بڑوں کی ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی، بلکہ وہ بھی بہادر دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں جی بولو بولو، تو کہاں سے بولو؟ شخصیت پیچھے اتنی بڑی آئی ہوتی ہے کہ جس سے بولنے کا کہتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم تو دروازے کے باہر کھڑے. تو جی جاننے والے ہی جانے جو بات کر رہا ہوں. تو پھر سر جب آپ نے ہانڈی کا عمل کیا اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ میری وہ چیزیں مجھے چھوڑ کے جا چکی. تو پہلی بات پڑھائی. اکثر لوگ غلطی جو کرتے ہیں میری طرح کہ یہ 16-17 سال لگے رہتے ہیں، پڑھائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن پڑھائی سے کام نہیں بنتا. پھر کیا ہوتا ہے سر، بندہ متنفر ہو جاتا ہے روحانیت سے بھی، دین سے بھی، اور ساری چیز. اور ہم جب اصلی بندے کے پاس پہنچتے ہیں سر 2 چیزیں لے کے پہنچتے ہیں. اس وقت ہمارا سر ایمان بھی خالی ہوتی ہے اور جیب بھی خالی ہوتی ہے، پہلے ہی لٹا کے آ چکے ہوتے ہیں دوسرے بندوں پہ. تو لہذا جو ہے میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ رہا، میں نے اچھا بیٹر فیل کیا. تو میرے بتانے کا مقصد تھا کہ جہاں پہ آپ کی پڑھائی سے عمل نہیں چل رہا، پھر اس کو اگلے اسٹیپ میں جائے نا، نیکسٹ اسٹیپ، کہ آپ کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو نیکسٹ اسٹیپ میں لے کے گئے کہ ان کو جنات کو جلانا ہے، تعویذات کو ملنا ہے، جسم پہ ملنا ہے. جیسے میں نے ملے اس کے بعد میری کیفیات بالکل بدلنا شروع ہوگی.
ठीक, इनको फिर नेक्स्ट स्टेप पे जलाने वाली तरफ भी जाएंगे, फिर साथ आपने पढ़ाई देनी है ताकि ये मैं ना घर चला जाऊँ 2 दिन बाद दोबारा वापस आ जाए। फिर इसके लिए जो आपके पास रूम है, जो आप दम करके चीज़ें देते हैं, जिस तरह क्या नाम है चेयरिंग वगैरह देते हैं, इस तरह चीज़ देते हैं, तो ये सारा एक प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं सर, तो उनका एक पर्ची से लेके आपको स्पेशलिस्ट तक मिलने का एक पूरा प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं तो अल्लाह ताला भी मेहरबानी करता है, और मुझे भी आप मिले हैं तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से मिले हैं। कि मैं जब एंड में गया तो अल्लाह की तरफ से एक जो इलाम खैर होता है, कि इलाम शर भी तो आता रहता है, और शैतान, अब शैतान एक सवाल एग्जाम्पल सर देखिए, एक आप आना चाहते हैं, मिसाल तो मैं चाहता हूँ मैं दाऊद साहब की तरफ जाऊँ जी, तो उसी दिन मैं ठीक हो जाऊँ, बिल्कुल बंदे को लगेगा भाई मैं तो ठीक हूँ, मसला ही कोई नहीं है, और बंदा आएगा ही, अगले दिन उससे डबल पकड़ा हुआ होगा, क्योंकि शैतान जो है ना उस वक्त उस बंदे को छोड़ देता है, ऐसे जाहिर करता है कि भाई तुम्हें तो कोई इशू है ही नहीं है, क्या जरूरत है इतना दूर जाने की, सफर करने की, गर्मियों में और सारा कुछ करने की। इस तरह जब आंडी का अमल है, अब देखिए आंडी का अमल है, जैसे मुझे कल ये बात आपके स्टूडेंट बताते थे कि भाई जो है ना सबॉर्डिनेट्स के आंडी का अमल किया जाएगा। अब अचानक जो है ना रात को मेरे साथ वीडियोस खोलना शुरू हो गई, आंडी का अमल घर पे खुद करेगा। अब मुझे ये बात पता थी मैं खुद घर पे कर चुका हूँ, मैं इसका आम हूँ, मुझसे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारे शैतान आके मुझे कर रहा है कि भाई किस तू यहाँ से भाग, ठीक है, 2 दिन तुझे ठीक रखेंगे, तीसरे दिन फिर हम आ जाएंगे वापस। तो ये आपकी चीज़ें पकड़ थी तो जो पकड़ के लाए हैं, और मैंने जब से आपसे रब्ता किया है उसके बाद मैंने तकरीबन तो आप देख लें 20-25 सांप डेफिनेटली देखे हैं, ठीक है। कोई पानी में बहते हुए वो सांप है सर, कोबरा सांप है सर, बहते हुए जा रहे हैं, मैं पास खड़ा हूँ, साथ से निकल रहे हैं, चाहे मैं देख रहा हूँ मेरे पाँव के पास से जाके गुजर गए। इवन आज रात सर सांप देखा है कि जो है ना मेरे साथ एक बंदे होते हैं, मतलब मैंने तस्वीर उनकी नहीं देखी, तो मुझे ये लग रहा था, दिल में ख्याल ये आ रहा था कि दाऊद साहब है, ठीक है, और वो सांप मार रहे हैं, उनकी गर्दनें सांपों की काट रहे हैं। तो सबसे पहले इंसान को ये हौसला होता है कि यार मेरे पीछे कोई खड़ा है। बेक होनी सर बड़ी लाजमी होती है कि बंदा उछलता ही बेक भी उछलता है सर, बेक ना हो तो बंदा उछलता भी नहीं है। तो मेरी भी उछल कूद सारी खत्म हुई थी, तो जब से आपका हाथ मेरे पीछे आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट जब आपसे करूँगा तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको बताऊँगा कि आगे मज़ीद क्या हालात चले और किस तरह चीज़ें जो है ये बाकी हैं, हम सब कुछ हुआ है। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी एफर्ट्स पे आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इंसानियत का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर। कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे के हाथ में हाथ डाले। मुझे एक बड़े अच्छे सर डॉक्टर साहब हैं सर, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे मुल्तान की तरफ बात है, एक बंदा था PhD था सर, और वो बाइस से करके आया हुआ, उसने दवाई सैफी कमर कर दी, दवाई सैफी कमर उल्ट पड़ गया सर। अब वो बंदा जो है ना सर बिल्कुल ही पागल दीवाना हो गया। अब जब वो दीवाना हुआ तो उसको एक बहुत बड़े आलम दीन, बड़े पाकिस्तान के बहुत मशहूर है सर, तो उनके पास लेके गए, देवबंद वक्त फिक्र के हैं। उन्होंने कहा जी कि इसको आप कहें कि अपनी वालदा साहिबा की खिदमत करें तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाए। तो वो बंदे जब बस ले जाए तो उन्होंने कहा कि भाई कि मैं खिदमत किस तरह करूँगा, ये तो बंदा ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं रहा है कि माँ बाप की खिदमत कर सके। तो असल में बात ये होती है ना, अब सब आमलों को या मुफ्ती साहब को भी पता था कि भाई इस पे हाथ डालना आसान काम नहीं, क्योंकि पीछे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो कोई भी पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं होता। हम सर एज ए डॉक्टर जब हम सर मरीज को चेक करते हैं सर, तो सर मरीज की सर बीमारी हम पे आती है सर। तब जब हम कोरोना में मरीज को चेक करते हैं ना सर, उसके सारे असरात हम पे आते हैं, हमें इस्तग़फ़ार तौबा करनी पड़ती थी। आप किसी डॉक्टर से भी पूछना है, आपको हर डॉक्टर यही कहेगा, स्पेशलिस्ट भी यही कहेंगे, जब हम पेशेंट्स को चेक करते हैं, हालांकि पेशेंट से फीस लेते हैं सर, मुफ्त का नहीं करते हैं, ठीक हो गया सर, पेशेंट से फीस लेते हैं, पेशेंट का सब कुछ करते हैं, लेकिन उस पेशेंट के साथ और गारंटी भी कोई नहीं कि अल्लाह ठीक करेगा, कोई आपको वो भी नहीं है, उसके असरात भी उस बंदे पे आते हैं, ठीक हो गया सर। तो अब जब जिन्नात का और इन गंदी मखलूकात का इब्लीस सर, जब इब्लीस किसी पे आएगा तो इब्लीस तो टॉप ऑफ द लेवल है सच, तो उसका मुकाबला भी फिर मेरे जैसे सर तो नहीं होगा, वो टॉप ऑफ द लेवल वो अपना मुकाबला, अपना स्टेटस रखता है सर, ठीक है। बेजन पास किया तो उनका रूहानी तौर पर स्टेटस नहीं था कि इब्लीस का मुकाबला कर सके, तो वो फिर मुकाबला भी तो फिर इब्लीस का मुकाबला आप ही करेंगे। और मुझे मालूम है इस बात का कि डेफिनेटली इसके असरात आसान होंगे। आजकल सर दूसरी की खातर कोई सुई चुभ जाए ना सर जी, अगला बार उसको कहता है बाय बाय, मैंने मिलना नहीं है। सके इंसान अपने रिश्तेदारों को कहता है, सुई चुभ जाए ना कहते नहीं यार हालात खराब है, और आप उन सब के चीजें अपने पे ले रहे हैं, अपने पे कर रहे हैं। और सर हमारे कल्चर का एक बड़ा नेगेटिव मसला ये, हम कभी किसी को अप्रिशिएट नहीं,
ہماری خاطر اگلا بندہ جان قربان کر دے، ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا. جب ہم مرتے ہیں تو پھر جب بندہ مرتا ہے پھر ہم چادریں لے کے پہنچ جاتے ہیں، قبر پہ پھول لینے پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی بڑا اچھا بندہ تھا یار، بڑا لوگوں کو کام آئے. تو میں سر آپ کو زندگی میں آپ کے اپریشیٹ کرتا ہوں، اور آئی ریئلی فرام ہارٹ، فرام اے کور آف مائی ہارٹ آئی اپریشیٹ یو سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور مجھے تو کوئی سمجھ نہیں لگی. یقین جانے وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ روحانیت کی الگ پہ بھی جانتا ہو، مجھے کچھ نہیں پتا، نہ میں جانتا ہوں. اور نہ ہی یہ پروگرام اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنا. روحانیت آتی ہی آپ کو مٹانے کے لیے ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کچھ ہیں، یہ اس لیے ہے کہ آپ کچھ ہیں. اگر آپ کچھ ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کے رستے کے پہ اوپر لے کر جائیں. اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، جب تک اللہ چاہیں گے یہ سلسلہ چلے گا. جس وقت اللہ اس سلسلے کو ختم کر دیں گے، نہ ہمارے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ میں. اپنا خیال رکھیے گا.